الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يك نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى الفاتحة البقرة آل عمران النساء المائدة الأنعام الأعراف الأنفال التوبة يونس هود يوسف الرعد إبراهيم الحجر النحل الإسراء الكهف مريم طه الأنبياء الحج المؤمنون النور الفرقان الشعراء النمل والقصص. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی ڈے 18 میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں. کیا حال چال ہیں آپ سب کے؟ کیسے ہیں آپ؟ کچھ بتائیے اپنے بارے میں. کون کچھ کہنا چاہے گا؟
کیا پڑھ رہے ہیں، کیا مصروفیات ہیں؟ جی مریم قریشی، کچھ لاسٹ ٹائم کے حوالے سے ہم نے الحمدللہ لاسٹ کلاس میں جو ہے 1 to 15 جو ہے سورۃ القیامہ کی تفسیر کی تھی۔ جی مریم کہیے گا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ باجی آج کل جو ہے تو میں تدبر کی کلاس کی جو ریکارڈنگ آپ لوگ ہمیں بھیجتے ہیں اس کو میں جی سنتی ہوں، پر کوشش کرتی ہوں تدبر کرنے کی، تو اور جو مطلب مجھے پوائنٹس یاد آج ہو جاتے ہیں ان کو میں یاد کر لیتی ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ میری کوشش ہوتی ہے کہ جو آیات مجھے پسند آئے، ویسے تو ساری آیات پسندیدگی کے قابل ہے اور بہترین ترین آیات ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کا بہترین کلام ہے، لیکن کچھ آیات مجھے بہت زیادہ چھو جاتی ہے نا، تو میں کوشش کرتی ہوں کہ میں ان کو یاد کروں نا، اور ان کا ترجمہ یاد کروں، ان کی تفسیر کروں، اور اس کو جو ہے تو اپنے گھر والوں کے ساتھ شیئر کروں، تو یہ مصروفیت ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے تو آن لائن کلاس ہوتی ہے ہماری عربی گرامر کی، انگلش عربی گرامر کی، تو وہ بھی الحمدللہ بہت اچھی جا رہی ہے۔ الحمدللہ، علم کا سفر کبھی ختم نہیں ہوتا نا۔ جی جی الحمدللہ۔ الحمدللہ۔ بس میں اور ایک آیت، جی بہت ہی خوبصورت آپ نے اپنے لیے جو ہے وہ مصروفیت رکھی ہوئی ہے، اللہ مبارک مسجد۔ اور جی یہ ہے کہ جو دیتا ہے نا وہ پاتا ہے۔ آج ہی کوئی ایک اسپیشل میسج تھا، ہم اساتذہ کا سن رہے تھے، تو اس میں یہی تھا کہ وہ یہی بتا رہی تھیں کہ علم کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ جو ہے نا وہ دینے والے ہوں، تبھی یہ علم جو ہے نا وہ عمل میں بھی آتا ہے، ٹھہرتا بھی ہے آپ کے ساتھ، اور یہ کیا یو گرو ان اٹ، سمجھ رہی ہیں آپ؟ جی تو جی یہ ہے کہ بتانا بہت ضروری ہے، بتانے سے آپ نے دیکھا ہوگا کئی دفعہ ذہن جو ہے نا وہ کھلتا چلا جاتا ہے اور بات ایسی گہرائی میں سمجھ آتی ہے جو پہلے سمجھ ہی نہیں آئی ہوتی۔ تو جی بالکل۔ تدبر کے لیے بہت ضروری ہے کہ غور و فکر کے ساتھ ساتھ جو ہے نا وہ آپ اپنا کسی کے ساتھ اس کو ضرور ضرور شیئر کریں۔ جی آم، بالکل۔ جی سہرش آپ کہیے گا، جی ایک کچھ آیت کہنا میں چاہ رہی شیئر مریم کرنا، آپ؟ جی جی پلیز پلیز جس سے کہیے گا۔ ایک آیت مختصر سی میں شیئر کرنا چاہوں گی تاکہ میری کلاس فیلوز کو بھی موقع مل سکے۔ استاذہ جی کی جو کلاس تھی اس میں یہ آیت مجھے بہت پسند آئی ہے، وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، کہ جو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے، اللہ تعالیٰ فرماتے جو میرے ذکر سے روگردانی کرے گا اس کو ایک سائڈ پہ کر دے گا اور دنیاوی مصروفیت میں مگن ہو جائے گا، تو ہم اس کے لیے ایک شیطان کو دوست بنا لیں گے، اور وہ اس کا دوست ہوگا۔ اور آپ جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ اگر ہم شیطان کی دوستی جو ہے تو وہ وسواس اور اندیشے اور خطرات بڑی مہنگی اور دوستی ہے، بڑی مہنگی جی بہت دوستی ہے۔ مہنگی دوستی ہے۔ تو میں سمجھتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے فطرت کو دین اسلام کے عین مطابق بنایا ہے، ہمیں تھوڑی سی بس اسٹرگل کی ضرورت ہے، اگر ہم اس تھوڑی سی اسٹرگل کو استعمال کر کے اور ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا کی توفیق مانگ لیں تو انشاءاللہ ضرور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے ذکر کا عادی بھی بنا دے گا، اور بہترین ہمیں اللہ تعالیٰ ذکر کرنے والوں میں سے بنا دے گا، جس کی وجہ سے ہر وقت ہماری زبان پر اللہ تعالیٰ کا ذکر جاری اور ساری ہونا شروع ہو جائے گا۔ انشاءاللہ انشاءاللہ، ایک عزم کی تھوڑی کمی ہوتی ہے، وہ جہاں آ جاتی ہے تو چیزیں آسان ہو جاتی ہیں۔ جی سہرش کہیے گا آپ۔ جی آیت نمبر جو 6 ہے نا باجی، یسألو ایانا یوم القیامہ، وہ ہوں پوچھتا ہے کہ کب آئے گا دن قیامت کا، تو آج یہ فکر ہم سب لوگوں کو نہیں ہے۔ اگر امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر دیکھا جائے جو پچھلی قوموں پہ عذاب آیا تھا، جو خرابیاں ان لوگوں میں تھی، آج یہ ساری خرابیاں ہم میں ہیں کیونکہ ہم قیامت کی تیاری کو بھول گئے ہیں۔ ہم ہوں دنیا کے اندر جو ہے نا وہ اتنے مدہوش ہو گئے ہیں اپنے گھر میں، اپنے بچوں میں، ازواج میں، اور بس دنیا داری میں یہ لگے بھی ہوئے ہیں۔ لوگوں کا ایک رویہ ہوتا ہے نا، ہئی ہاتا بہت دور بہت دور، ان کو لگتا ہے کہ بس پتہ نہیں کب ہے، ابھی تو بہت دور ہے۔ تو یہ جو فیلنگ ہے نا یہ بھی صحیح نہیں ہے، اسی لیے کہا گیا نا کہ ہر روز اس کو یاد کرو۔ زندگی جو ہے وہ ہم نے اپنی مرضی کی نہیں گزارنی، اللہ کی مرضی کی گزارنی ہے، تبھی کامیاب ہو پائیں گے انشاءاللہ۔ جی روحما آپ کہیے گا۔ جی باجی الحمدللہ، قرآن کے ساتھ جڑنے اور ایز اے مسلم جس طرح ہم سب قرآن اور اس طرح کی چیزوں کے ساتھ یقیناً جڑے ہوئے ہیں، بس میں نے اپنے لیے پوائنٹ یہ نکالا کہ جو بھی چیز ہم سیکھیں وہ ضرور اپنی فیملی، اپنے فرینڈس، ان لوگوں سے ضرور شیئر کریں تاکہ ان لوگوں کے علم میں بھی آئے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جہاں ہم لوگوں کو ہدایت بخشی ہے اور ہمیں یعنی کہ قرآن کے ساتھ جوڑا ہے، تو کیوں نہ ہم اپنے آگے ساتھیوں کو بھی یہ ضرور چیزیں شیئر کریں۔
وہی بات ہے کہ دیکھیں دین سے محبت ہوگی نا تو ہم اس کا چرچا بھی کریں گے، ہماری اولاد میں، ہمارے گھر والوں میں وہ چیز ریفلیکٹ بھی کرے گی، ہمارے قریب کے جتنے لوگ ہیں، کیونکہ ہم ہر وقت ان سے وہی سب باتیں کر رہے ہوں گے۔ اور اگر یہ کہ بس سرفس کا سارا کچھ ہے تو پھر وہ اسی طرح سرفس والی بات ہی ہوتی ہے۔ تسنیم آفتاب آپ کہیے گا۔ جی باجی، میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ 18 اور 19 کو میں نے بہت فوکس کیا اس دفعہ، آیت نمبر 18 اور 19 کو، کہ قرآن کو پڑھنے کا جو بتایا گیا ہے کہ اس کو مفہوم، اس کو تفسیر اور اس کے بغیر تو کچھ بھی نہیں ہے قرآن، اگر ہم اس کو نہیں سمجھتے ہیں۔ میری ایک جگہ جانا بھی ہوا، میرے ماموں بہت سیریس ہیں ابھی، ICU میں ہیں، تو باجی ان، صحت آمین، تو باجی ان کو، ان کے لیے انہوں نے مطلب بلایا تھا کہ آپ دعا پڑھیں، آیت شفا کے پڑھیں، یہ پڑھیں، تو جب میں ان کو بولنے لگی آپ سب قرآن تو پڑھ رہے ہیں لیکن آپ کو معنی ہی نہیں پتا، آپ کو کچھ نہیں پتا، تو مجھے یہ آیت میرے اندر ہی اندر چل رہی تھی، الحمدللہ پریکٹیکلی بھی، لسننگ ریڈنگ میں بہت ابھی فوکس کے ساتھ کر رہی تھی، تو میں نے ان کو بھی بتایا، میں نے کہا میں بھی پڑھ رہی ہوں یہ چیز، اور آپ لوگ بھی قرآن کو جب پڑھیں تو آپ ٹرانسلیشن والا ساتھ رکھیں اپنے ساتھ، یا وہی پارے لیں جن کے اندر ٹرانسلیشن لکھی ہوتی ہے، تاکہ آپ جو پڑھ رہے ہیں کم از کم آپ کو اتنا پتا ہونا چاہیے ہم کیا مانگ رہے ہیں، کیا پڑھ رہے ہیں، اللہ سے کیا بات کر رہے ہیں۔ تو باجی یہ بہت مجھے موقع بہت ملا تھا۔ امپورٹنٹ بات ہے۔ آپ کو پتہ ہے اس دفعہ کا جو اساتذہ کا رمضان پروگرام ہے انشاءاللہ وہ اسی پر بیس کر رہا ہے نا، معانی القرآن، تو ہم بھی انشاءاللہ سیم ہی کروائیں گے جو اساتذہ کروا رہی ہوں گی۔ تو یہ انشاءاللہ ہے کہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ ایسا موقع کوئی ہو جہاں پر آپ ان کو موٹیویٹ کریں، اور پھر یہ کہ اب رمضان آ رہا ہے تو ان کو ضرور کنیکٹ کریں، کچھ تھوڑا فلیور لے لیں۔ رمضان میں چیزیں ذرا ماحول کے لحاظ سے بھی ہوتی ہیں، اور پھر یہ ہے کہ کچھ چیزوں کی نوعیت بھی آسان ہوتی ہے، دل میں بیٹھ بھی جاتا ہے، تو اٹس اے ویری گڈ ٹائم کہ آپ ان کو کہیں نہ کہیں کنیکٹ کریں انشاءاللہ۔ باجی ایک چھوٹی سی بات اور کہنا چاہوں گی کہ میں نے ان کو پھر آیت شفا کے جو کارڈ دیے تھے تو ان کے اندر ٹرانسلیشن لکھی ہوئی تھی، تو میں نے کہا آپ جب مانگ رہے ہیں تو آپ کو معنی بھی پتا ہونا چاہیے کہ آپ کیا مانگ رہے ہیں، کس کے لیے کیا کیا مانگ چیز رہے ہیں، کہنی چاہیے۔ صحیح بات ہے، بہت ضروری ہے۔ آپ دیکھیں نا کہ کسی اور بھی لینگویج میں اگر کوئی بات اور آپ کو سمجھ ہی نہ آ رہی ہو، آپ کو مطلب وہ دل والی بات نہیں آتی نا، تو یہ ہے کہ دعا میں تاثیر جو ہے نا وہ تبھی آئے گی جب پتہ بھی ہو مانگ کیا رہے ہیں، اور پھر یہ کانشیسنیس کہ کس سے مانگ رہے ہیں۔ تو چلیے آج کا جو ہے اپنے اب لیسن کی طرف دھیان کرتے ہیں۔ انشاءاللہ سورۃ القیامہ میں ہم تفسیر کو دیکھیں گے 16 to 25، اس کے بعد انشاءاللہ نیلوفر باجی کے ساتھ آپ لوگ اسی لیسن کو ڈسکس کریں گے۔ پھر یہ ہے کہ ہمارے انشاءاللہ گروپس ہوں گے، اور مجھے پوری امید ہے کہ آپ لوگ گروپس جو ہیں وہ ضرور لیتے ہوں گے، جو آپ کے ٹرانسلیشن گروپس ہیں، کیونکہ وہ بہت بہت ضروری ہیں۔ اسی بہانے سے چلیں آپ اس کو کوئی 8-10 دفعہ پڑھتے تو ہوں گے، یاد تو کرتے ہوں گے ترجمے کو، تو یہ ہے کہ یہ نہ بھولیں کہ ہر حرف پر جو ہے وہ 10 نیکیاں، تو اس اجر کو مس نہ کریں، چاہے کوئی طریقے سے ہی موقع ملے انشاءاللہ۔ شروع کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے سب کا؟ الحمدللہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، اپنی زبان کو حرکت نہ دیجیے کہ آپ اس کے ساتھ جلدی کریں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کی تفسیر بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نزول وحی کے وقت بہت مشقت برداشت کرتے تھے، اور آپ اکثر اپنے ہونٹوں کو حرکت دیا کرتے تھے۔ تو ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا، میں آپ کے سامنے اپنے ہونٹ ہلاتا ہوں جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہلاتے تھے۔ آپ کے شاگرد سعید بن جبیر کہتے ہیں کہ میں اپنے ہونٹ ہلاتا ہوں جس طرح میں نے ابن عباس کو ہلاتے ہوئے دیکھا، پھر انہوں نے اپنے ہونٹ ہلائے۔ اس پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ آیت نازل کی، لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ ان علینا جمعہ وقرآنہ، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وحی کو جلدی جلدی یاد کرنے کے لیے اپنی زبان کو حرکت نہ دیجیے، اسے جمع کرنا اور پڑھا دینا ہماری ذمہ داری ہے، یعنی آپ کے سینے میں محفوظ کر دینا اور اسے پڑھانا ہمارا کام ہے۔
فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، تو جب ہم پڑھ چکے تو ہمارے پڑھنے کی پیروی کیجیے، یعنی خاموشی سے کان لگا کر سنتے رہیے۔ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ، پھر اس کا بیان کرنا یعنی اس کی تفسیر کرنا بھی ہمارا کام ہے، اس کا مطلب سمجھا دینا بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ تو ان آیات کے نزول کے بعد جب جبریل علیہ السلام آپ کے پاس آ کر قرآن سناتے تو آپ صرف توجہ کے ساتھ سنتے رہتے تھے۔ جب وہ چلے جاتے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی طرح پڑھتے جس طرح جبریل علیہ السلام نے پڑھا ہوتا تھا، فوری طور پر یہ عمل کر دیا۔ تو لا تحرک به لسانک لتعجل به، یعنی جب قرآن نازل ہو تو یاد کرنے کے لیے جلد زبان کو حرکت نہ دیں، اور جب وہی نازل ہو تو پڑھنے میں جلدی نہ کریں۔ اس کو جمع کرنا یعنی دل میں جمانا، یاد کروانا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ پھر جب ہم پڑھ رہے ہوں تو آپ صرف اس کو فالو کریں، یعنی اس کو غور سے سنیں۔ ایک معنی تو یہ ہے کہ رات کو کان لگا کے سنیں، توجہ سے سنیں۔ دوسرا یہ ہے کہ زبان سے بیان کے بعد عمل بھی کریں۔ اور تیسرا معنی کیا ہے؟ تلاوت کی جائے تو احکام کی پیروی کرنا بھی ضروری ہے۔ تو گویا تجوید اور تفسیر الگ الگ چیزیں نہیں ہیں۔ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، امام احمد بن حنبل نے 5 سال میں سورۃ البقرہ یاد کی تھی، 5 سال میں۔ کیوں؟ ہر آیت کو اچھی طرح سمجھتے، غور و فکر کرتے، اس پہ عمل کرتے، پھر آگے بڑھتے۔ ہم کیا چاہتے ہیں؟ پورا قرآن ہی جلدی سے ہو جائے۔ کب ہوگا؟ یعنی ہم اور کاموں میں پھر وقت لگاتے ہیں، 4 سال یونیورسٹی میں لگا لیتے ہیں، لیکن اگر قرآن کی تفسیر پڑھنے کے لیے یا حفظ کرنے کے لیے اپنے کو یا بچے کو داخل کریں تو پھر کیا ہے؟ جلدی بچ جاتی۔ یہاں پر کیا کہا گیا؟ جلدی نہ کرو۔ ٹھیک ہے، ایک یہ ہے کہ آپ رمضان میں پورا قرآن پڑھ لیتے ہیں یا پھر آپ حفظ کرتے ہیں یا کچھ بھی، یعنی فار لائف اس سفر کو اختیار کر لیں، اپنی نیتوں میں یہ رکھ لیں کہ یہ تو میری پوری زندگی کا کام ہے، میں جو بھی کروں، اور لیکن اس کے ساتھ میری زندگی کا ایک حصہ اس قرآن میں تدبر، تفکر، اس کو گہرائی سے سمجھنا، اس پر عمل کرنا، اس کو سکھانا، اس کو حفظ کرنا، اس کے ساتھ میں لگا رہوں۔ جلدی نہ کریں، جلدی کی ضرورت نہیں، کیونکہ جب ہم کسی کو دیکھتے ہیں نا اس نے قرآن ختم کر لیا تو ہم کہتے ہیں کہ ہم سے تو ہوا نہیں، تمہارا کورس پورا ہو گیا۔ کورس پورے کرنے کی صرف دوڑنا ہو، وہ تو ایک بہانہ ہے صرف سمجھنے کا۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کو اپنی روح اور جان بنا لیں کہ اس لیول کا سمجھ لیا، اگلے لیول کا سمجھنا، پھر اگلے لیول کا سمجھنا۔ اکثر لوگ پوچھتے کب ختم ہوگا تمہارا کورس؟ تم نے ساری زندگی پڑھنا ہے؟ پورے کانفیڈنس سے کہا کرے بالکل انشاءاللہ پوری زندگی پڑھنا ہے، ڈرا نہ کریں اور نہ ہی کسی کی بات سے جھجکا کریں۔ کوئی غلط کام کر رہے ہیں آپ، کس بات کی شرمندگی؟ کوئی شرمندہ ہونے کی ضرورت نہیں، کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ یہ اللہ کا کلام، اس سے بڑی سعادت کیا ہے؟ اس سے تو برکتیں ہی برکتیں، یہ تو اعزاز ہے، یہ تو سبحان اللہ، اللہ کی نعمت ہے کہ اس نے زندگی دے رکھی ہے۔ اب یہ کیا قبروں میں پڑے ہوتے تو کیا کرتے؟ اسے پڑھ رہے ہوتے، اسے پڑھا رہے ہوتے۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، اللہ نے شوق دے دیا۔ یہ بھی تو آپ دیکھیں نا، سردی ہو، گرمی ہو، کچھ ہو، بیماری ہو، تکلیف ہو، تنگی ہو، دل ادھر ہی اٹکا رہتا ہے کہ کس وقت پہنچے۔ ساری چیزیں پیچھے، یہ آگے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احد میں جب 2 لوگوں کو دفن کیا تھا، قرآن والوں کو آگے کیا تھا۔ قیامت کے دن بھی وہ قرآن والے ہی آگے ہوں گے۔ تو بس ایک اپنا کوئی اسکیجول بنا لیں، اپنا کوئی طریقہ بنا لیں اور پھر لگے رہیں۔ تو جب آپ تلاوت کریں، پڑھیں، اس وقت بھی دیکھیں، لیکن obviously ہم عرب تو نہیں ہے، ہماری تو زبان اپنی نہیں ہے، تو اس لیے لازم ہے کہ ہمیں اور بھی توجہ چاہیے، اور بھی محنت چاہیے۔ تجوید سیکھیں، اس کی گرامر سیکھیں، اس کی تفسیریں دیکھیں، اس کی مختلف چیزیں۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ خود سے پڑھنا بھی اور بات ہوتی ہے، استاد سے پڑھنا ایک اور بات ہوتی ہے۔ جبریل علیہ السلام کیوں آتے تھے؟ موسیٰ علیہ السلام کی طرح لکھی ہوئی تختیاں آپ کو دے دی جاتی، لیکن اس کو سننا، کیونکہ کلام ہے نا، اس کو سننا اپنے اندر ایک الگ ہی خاصیت رکھتا ہے۔ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ، پھر ہمارے ذمہ ہے اس کا بیان، حلال و حرام کی وضاحت اور اس کے مطابق بدلہ دینا۔ یعنی قیامت کے دن اس کا بیان کیا ہوگا کہ کون ہے وہ لوگ جو اس کے مطابق اعمال نامہ لے کر آئے اور کون ہے جو اس کے مطابق نہیں لے کر آئے۔
یعنی میزان ہے یہ، اس کے مطابق پرکھے جائیں گے اعمال. یعنی اچھے برے اعمال کا فیصلہ کس بنا پر کیا جائے گا؟ اسی کی بنیاد پر کیا جائے گا. تو جب پتہ ہی نہیں جس کو تو وہ کیا کرے گا؟ کلا، ہرگز نہیں. مشکل یہ ہے بل تحبون العاجل. اس کے لیے وقت کیوں نہیں نکلتا؟ کیونکہ دنیا آگے ہے، دنیا سے محبت ہے، تم دنیا سے محبت رکھتے. استاذہ جی یہ کل سے مجھے بہت زیادہ ہٹ کر رہا تھا تحبونا، اور وہ حبہ کا خیال آ رہا تھا کہ حبہ وہ جو زمین کے اندر چھپا ہوا ہوتا ہے. تو میں سوچ رہی تھی کہ یہ جو محبت ہے نا جلدی ملنے والی کی، اور کتنی ساری ہم نے اس کی فارمز ڈسکس کی ہیں، کہ اتنی زیادہ اندر ہڈن ہے، اتنی چھپی ہوئی ہے کہ بعض اوقات ہم اس کو خود نہیں کھود کے بھی ایویلیویٹ نہیں کر پا رہے ہوتے کہ کہاں جا کے یہ ہمیں گرا رہا ہے. بالکل. یعنی یہ لفظ اتنا پاورفل ہے نا، پہلے ہم محبت کے معنوں میں اور طرح دیکھتے ہیں، لیکن جب میں نے اس کو دانے سے ریلیٹ کیا تو مجھے اس کا میننگ بالکل بدل گیا، اور میں نے کہا سبحان اللہ. چھپی ہوئی نا اندر، گہرائی میں اتری ہوئی ہے دنیا کی. عاجلہ دنیا ہے نا. استاذہ بھی جو آپ نے بات کہی جو وَتَذَرُونَ الْآخِرَةَ والی، تحبون العاجلہ والی بھی، کہ ہم جلدی کرتے ہیں اور پھر ہم چھوڑ دیتے ہیں آخرت کو. تو جس طرح یہ فرقان بھی ہے نا کہ وہ کرائٹیریا ہے، جیسے آپ نے کہا کہ ہم اس کو کرائٹیریا ادھر ہم نہ پڑھیں تو نہیں معلوم ہوگا. تو استاذہ جس طرح لوگ مثال کے طور پہ امیگریشن کے لیے اگر اپلائی کرتے ہیں یا کوئی بھی اپلیکیشن بھرتے ہیں، آپ دیکھیں کتنا ڈاٹ ٹو ڈاٹ وہ کرائٹیریا فالو کرتے ہیں کہ کوئی چیز اپلیکیشن میں رہ نہ جائے، چاہے وہ یونیورسٹی کی اپلیکیشن ہو، چاہے وہ کسی ملک کی اپلیکیشن ہو، جاب ہو، ویزا ہو، کہ کوئی ہم سے ایسی غلطی نہ ہو جائے کہ ہمارا شروع میں ہی. تو وہ کرائٹیریا کتنا باریکی سے فالو کرتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ ہدایت دیں کہ جو اصل کرائٹیریا دیا ہوا ہے اللہ تعالیٰ سب کے دل اس کی طرف موڑ لیں. بالکل. تو عاجلہ کیا ہے؟ دنیا. اور عاجلہ بمقابلہ آخرہ، یعنی دوسری طرف آخرت ہے جو بعد میں ملنے والی. تو انسان جلد باز ہے، جلدی ملنے والے دنیا کے اجر کو پسند کرتا ہے اور آخرت کا بڑا اجر چھوڑ دیتا ہے. آپ سوچئے کہ مطلب کتنے گھٹیا کا سودا ہم کر لیتے ہیں جب ہم چھوٹے سے عمل پر بھی فوراً دنیا کا ریوارڈ چاہتے ہیں. اور یہ دنیا کی محبت دلوں کے اندر ہماری چھپی ہوئی ہے. کسی کے ساتھ ایک دفعہ نیکی کریں گے، 2 دفعہ کریں گے، جب اس کی طرف سے ہمیں کوئی شکریہ نہیں ملے گا، کوئی جواب نہیں ملے گا تو ہم کیا کرتے ہیں؟ حالانکہ وہ نیکی تو ہم اپنے لیے کر رہے تھے، اس کے لیے تو کر ہی نہیں رہے تھے. لیکن ہم تحبون العاجلہ، کہ دنیا میں اجر ملے تو آگے بڑھیں گے. اچھا، نیکی کرنے کا بھی، قرآن پڑھنے کا بھی، تلاوت کرنے کا بھی، دعا مانگنے کا بھی، دعا قبول نہیں ہوئی تو دعا مانگنا چھوڑ دیں گے. ہمیں انسٹنٹ ریوارڈ جہاں سے نہیں ملا، انسٹنٹ گریٹیفیکیشن نہیں ملی، بس اس کو چھوڑ دیا. دنیا کے عمل کو پسند کرتے ہیں، آخرت کے عمل کو چھوڑ دیتے ہیں. یعنی ایک اور معنی کیا ہے؟ جن چیزوں کا جس عمل کا دنیا میں کوئی ریوارڈ ملتا ہے وہ تو بھاگ بھاگ کے کرتے ہیں، 9 to 5 بھاگ بھاگ کے ہم اپنے آپ کو تکاتے ہیں. اور جس نیکی کے کام نے آخرت میں فائدہ دینا اس کے لیے ویکینڈ بھی لگانے کو تیار نہیں. یہی ہر وقت کہتے ہیں ٹائم ہی نہیں ہے. یعنی جو محبت دنیا سے ہے نا، وہ محبت ہمیں آخرت سے ہوئی نہیں. اصل مشکل یہ ہے، مطلب تو ہر چیز کا میزان ہی بدل جائے نا، کرائٹیریا ہی بدل جائے. حالانکہ آخرت کے مقابلے میں دنیا کی حقیقت کیا ہے؟ سورۃ النساء میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل متاع الدنیا قلیل والآخرۃ خیر لمن اتقی. کہہ دو دنیا کا سامان بہت تھوڑا ہے اور آخرت اس کے لیے بہتر ہے جو تقوی اختیار کرے. سورۃ الانعام میں فرمایا وما الحیاۃ الدنیا الا لعب ولہو وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. عقل کوئی نہیں کہ دنیا کی زندگی کھیل اور دل لگی کے سوا کچھ نہیں، اور یقیناً آخرت کا گھر ان لوگوں کے لیے بہتر ہے جو ڈرتے ہیں. تو کیا تم سمجھتے نہیں ہو؟ مستورد جو بنی فہر میں سے تھے کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا دنیا کی مثال آخرت کے مقابلے میں ایسی ہے جیسے تم میں سے کوئی اپنی انگلی سمندر میں ڈالے پھر دیکھے کہ کتنا پانی اس کی انگلی کے ساتھ لگتا ہے. کبھی آپ کو سمندر پہ جانے کا اتفاق ہو یا جھیل انٹیریو پہ چلے جائیں اور ایک قطرہ، ایک ڈراپ اپنے ہاتھ پہ ڈال کے دیکھیں اپنی بوٹل سے اور پھر جھیل کو دیکھیں تو اس قطرے کی کیا ویلیو ہے؟ ایک قطرہ. لیکن ہمیں یقین نہیں آتا نا کہ واقعی آخرت سمندر جتنی ہے اور یہ دنیا اس ہتھیلی پہ پڑے ہوئے قطرے جتنی ہے. ساری ایفرٹ اس قطرے پہ لگا رہے ہیں نا اور اس کو بھولے ہوئے ہیں. وہ قطرہ تو ایویپوریٹ ہو ہی جائے گا، قطرہ تو سروائیو ہی نہیں کرتا.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جانتے ہو ہمیں اللہ کی طرف لوٹنا ہے، پھر جنت کی طرف یا جہنم کی طرف جانا ہے۔ وہ ایسی مستقل اقامت گاہ ہے کہ وہاں سے روانگی نہیں ہوگی، وہ ایسی ہمیشگی ہے کہ جس میں موت نہیں آئے گی، وہاں ایسے جسم ہوں گے جو مرنے والے نہیں ہوں گے، یہاں کے جسم مرنے والے ہیں، یہ ڈیٹیریشن شروع ہو جاتی نا۔ یعنی آپ کتنی بھی اچھی غذا کھائیں، کتنی بھی ایکسرسائز کریں، کتنا بھی آپ اپنے آپ کو سجانے بنانے میں، لیکن وقت آتا ہے ایک کہ آپ اپنے آپ کو مرنے سے روک نہیں سکتے، آپ خاتمے ہی کی طرف جا رہے ہیں، اور آخرت ہی اصل قرار گاہ ہے، ٹھکانہ تو وہ ہے۔ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، زندگی تو وہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب خندق کھود رہے تھے تو ساتھ یہ پڑھ رہے تھے اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ، اے اللہ کوئی زندگی نہیں حقیقی مگر آخرت کی زندگی۔ لیکن ہمارا حال کیا ہے؟ بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ، بلکہ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، حالانکہ آخرت کہیں بہتر اور زیادہ باقی رہنے والی ہے۔ تو ہمیں دنیا کے بجائے آخرت کو اپنا ہم و غم بنانا ہے، اور اس کے لیے ہم اپنے آپ کو خود بھی چیک کر سکتے ہیں نا کہ ہم اپنی دعاؤں میں کتنی دعائیں دنیا کی مانگتے ہیں اور کتنی آخرت کی مانگتے ہیں۔ کسی کو بھی جو دعا کرنے کے لیے کہتے ہیں تو وہ کون سی دعا کہتے ہیں، حتیٰ کہ کوئی حج عمرے کے لیے بھی جا رہا ہو تو کون سی دعا لکھ کر دیتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا کی لذت آخرت کی کڑواہٹ ہے، اور دنیا کی تلخی آخرت کی لذت و شیرینی ہے۔ دنیا کی طلب میں آخرت کا نقصان نہیں کرنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے دنیا طلب کی اس نے اپنی آخرت کو نقصان پہنچایا، اور جس نے آخرت کا مطالبہ کیا اس نے اپنی دنیا کا نقصان کیا۔ یعنی آخرت کے لیے جب بھی کام کرو گے تو دنیا میں کمی آئے گی، دنیا کا کچھ نہ کچھ نقصان ہوگا، دو گے تو پھر ملے گا۔ وہ حسنہ جو ہے اس سے مراد صرف دنیا کی رونقیں نہیں ہے، اس سے مراد ایمان، اس سے مراد عمل صالح کی توفیق، اس سے مراد عافیت، صحت، کہ جس سے ہم اس دنیا میں رہتے ہوئے اپنی آخرت کو اچھا بنا سکیں، کیونکہ دنیا ایک عمل کے لیے دی گئی ہے ہمیں کہ اس میں آخرت کے لیے کچھ بنا لو، اور دنیا کے لیے اتنا ہی کرو جتنی اس کی ضرورت ہے، اور اصل کوشش آخرت کے لیے کرو۔ اور دنیا میں بھی جب کچھ کر رہے ہو، مثلا آپ گھر تعمیر کر رہے ہیں یا کوئی بھی کام جو پیورلی دنیا کے لیے کر رہے ہیں، اس میں بھی نیت یہ رکھو کہ اس کو میں نے اس لیے بنانا ہے تاکہ میں اس میں رہ کر اپنی عبادت، اپنی ہر چیز اچھے سے کر سکوں۔ کسی کا کام کر رہے ہو، جاب کر رہے ہو، اچھے سے کرو، کیوں؟ تاکہ اس کا مجھے ریوارڈ آخرت میں ملے۔ یعنی ایک جاب بظاہر تو آپ اس لیے کرتے ہیں نا کہ آپ کو وہاں سے اس کی اجرت مل جائے، لیکن اس کو اچھا سا ایمانداری سے بہترین طریقے پر کیوں کرتے ہیں؟ تاکہ مجھے اس کا ریوارڈ اللہ کے پاس ملے۔ عافیت کا مطلب یہ کہ دنیا میں ہمیں کوئی ایسی بلا نہ آ پڑے، کوئی ایسی مصیبت نہ ہو، فقر نہ ہو، بیماری نہ ہو، کوئی نقصان نہ ہو، تاکہ ہم اس کے ہم و غم میں پڑھ کے ہم کسی قابل ہی نہ رہیں۔ اس حدیث کا مطلب جو ہے نا کہ دنیا کی کڑواہٹ آخرت کی میٹھاس ہے، اس کا مطلب یہ کہ مومن پر جب کوئی آزمائش آتی ہے نا، کوئی تکلیف، یہ تو آتی آتی ہے، یہ بچ نہیں سکتے ہم کسی نہ کسی شکل میں، اور کچھ نہیں تو موسمی کی تکلیف ہے، باہر نکلو تو اب اس پر ایک رویہ یہ ہے کہ آپ پریشان ہو کر کوسنا شروع کر دیں بارش کو، برف کو، وغیرہ وغیرہ، اور ایک یہ ہے کہ آپ کہیں یہ بھی اللہ کی رحمت ہے، اور آپ پازیٹیو ہوں، اور اس تکلیف جو اس میں آپ کو ہو رہی ہے اس پہ صبر کریں، حال دعائی نہ مچائیں، یا اس کو برا بلا نہ کہیں، یا کمپلینٹس نہ کریں، یا ناراض نہ ہوں۔ تو جو تکلیف آنے پہ ناراض ہوتا ہے اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے، اور جو تکلیف آنے پہ اللہ سے راضی ہوتا ہے اور اس کو کہتا ہے کہ یہاں کا ایک کانٹا بھی چبھے گا تو آگے اجر ملے گا، تو اس کے لیے وہ اجر باقی رہے گا۔ اور آخرت کے لیے تیاری کرنے والا ہی عقل مند ہے، یعنی یہاں رہتے ہوئے ہر چیز اس طرح کرے کہ مجھے اس کا آخرت میں کیا ملے گا۔ یعنی تھوڑا سا اپنے برین کو ٹرین کرنے کی ضرورت ہے، جب دل میں خیال آئے نا کہ مجھے اس کے بدلے کیا ملے گا تو سوچا کریں مجھے اس کے بدلے آخرت میں کیا ملے گا، یعنی فوراً گھما دیا اپنے مائنڈ کو۔ یعنی انسان ہے نا، وہی جو چھپی ہوئی اندر محبت ہے نا دنیا کی، کہ کوئی بھی کام ہم کرتے ہیں تو پھر ہم سوچتے ہیں مجھے کیا ملے گا، سوچیں مجھے وہاں کیا ملے گا، تو فوراً تسلی ہو جائے گی۔ پھر سامنے والا کچھ کرے یا نہ کرے، بعض اوقات آپ دیکھیے کہ کچھ لوگوں کے ساتھ آپ زندگی بھر احسان کرتے ہیں، وہ اکنالج بھی نہیں کرتے۔ ہوتا ہے کبھی ایسے، کتنے رشتے داروں میں سے یا جاننے والوں میں سے ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے لیے آپ سب کچھ، اپنی اولاد ہی کو دیکھ لیجیے، جو کچھ آپ نے ان کو دیا کیا انہوں نے ریٹرن کیا؟ نہیں،
ہارڈلی کوئی ہوتا ہے کہ کوئی شکر گزار ہو بچہ، ورنہ تو وہ اپنی دنیا میں لگ جاتے ہیں، آگے وہ اپنی دنیا بنانا شروع کر دیتے ہیں. تو آخرت سے پہلے کچھ کمانا ہے، یعنی آخرت کی زندگی کے لیے کمانا ہے، آخرت کے آنے سے پہلے نیک اعمال کا زاد راہ اکٹھا کرنا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن اور موت کی مثال اس شخص کی طرح ہے جس کے 3 دوست ہوں. ان میں سے پہلا دوست مال ہے، وہ کہے اپنی چاہت کے مطابق لے لی. دوسرا کہے میں تیرے ساتھ ہوں، جب تم مر جائے گا تو میں الگ ہوں گا، اور یہ کیا ہے؟ اولاد، دوست وغیرہ. تیسرا کہے میں تیرے ساتھ ہوں، ساتھ ہی نکلوں گا، اعمال ہے. تو انسان ان میں سے سب سے زیادہ جو پرائرٹی ہے وہ اس کو دے جو ساتھ ہی جائے گا. اچھا، یہ جو بات کی گئی نا کلا بل تحبون العاجلہ، اس میں آپ دیکھیے کہ ہم ہر چیز میں عجلت پسند ہے، اور اس موجودہ دور میں تو چونکہ ہر چیز اشاروں سے ہونے لگ گئی ہے نا، ریموٹ کنٹرول سے ہونے لگ گئی ہے، آٹومیٹک آ گئی ہے، اس کی وجہ سے ہم ہر چیز کو بس اس دھیان میں رہتے کہ یہ کام اور کتنا جلدی ہو سکتا ہے. یعنی جلدی 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 تو ہمارا تکیہ کلام ہے ہی، لیکن ہر چیز میں ہم بہت جلدی بور ہو جاتے ہیں، جلدی سے ہو جائے. اور بچوں میں آپ دیکھیں کہ وہ چیز اور بھی زیادہ ہے. اب مثلاً ایک چھوٹی سی مثال ہے، کھانا ہی گرم کرنا، مائکرو لگایا نا، تو پہلے سوچ سمجھ کے لگایا کہ 2 منٹ. اچھا اب کھڑے ہیں، کیا 2 منٹ پورے ہونے دیتے؟ اکثر کہتے کیا کھڑے ہونے، ہو گیا ہوگا گرم، بس نکالو اس کو. تو ہمارے اندر یہ رکھ دی گئی ہے یہ چیز کہ بل تحبون العاجلہ. اچھا، اسی طرح مثلا کسی کی شادی کی ڈیٹ مقرر ہوئی تو اب وہ وقت آ کیوں نہیں جاتا، کب ہوگی 16 تاریخ مثلا. کسی کے بچے کی ڈیو ڈیٹ ہے تو آخری دنوں میں آپ دیکھیے کہ عورت کا حال کیا ہوتا ہے کہ وہ کیا چاہتی ہے کہ شام نہیں صبح ہی پیدا ہو جائے، جو ہونا ہے جلدی بس جان چھوٹ جائے. کچھ لوگ جا کے انڈیوس کروا لیتے ہیں کہ اور زیادہ نہیں ہم ویٹ کر سکتے. تو یہ انسان کے اندر ایک ویکنس ہے، اور اس کو اوور کم کرنا ہے، اپنے آپ کو کام کرنا ہے. ٹھہر جاؤ، ٹھہر جاؤ. قرآن پڑھنے میں جلدی کریں تو ٹھہر جاؤ، آرام سے پڑھو. کس بات کی جلدی ہے؟ اپنے آپ کو سوال کیا کریں، کس بات کی جلدی ہے، کیوں جلدی ہے. السلام علیکم. سادہ میں یہ بھی سوچ رہی تھی کہ جیسے ہمیں یہ اللہ نے توفیق دی ہے کہ ہم الہدا میں آ کے پڑھتے ہیں، سیکھتے ہیں، تو ہمیں اس چیز کی بھی جلدی ہوتی ہے کہ ہمارے گھر میں جو لوگ جن کو اس چیز کی کوئی انفارمیشن نہیں ہے وہ بھی وہ کام شروع کر دیں فوراً، جلدی کریں. تو اس چیز کے لیے بھی آئی تھنک پیشنس ہونا چاہیے. پھر ہمارے گھر والے اسی وجہ سے الہدا سے چڑھنے لگ جاتے ہیں کہ ہم ان پہ جو بھی چیز ہم علم سے سیکھتے ہیں، جو ہم نے سالوں میں سیکھی، ہاں ہم کہتے ہیں وہ فوراً شروع کر دیں. تو ہمارے لیے بھی یہاں آنا تبھی آسان ہوگا جب ہم اپنی فیملی کو بھی قرآن سے کسی طرح جوڑیں، تاکہ مینٹل کمپیریبلٹی ہم سب کی ایک جیسی ہو. جیسے میں ایک بات شیئر کرنا چاہوں گی اپنی بہن کی. اس کو آج کل پتہ نہیں ایسے فیلنگ ہونے لگ گئی کہ نہیں بس یہ دنیا ختم ہونے والی ہے اور بس اینڈ آنے والا ہے. اور میں اس کو یہی کہتی تھی کہ اچھی بات ہے، اپنا موت کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے. تو وہ جو بھی چیز سیکھتی ہے نا، بس اس کو ہوتا ہے بس امی کو میں فوراً جا کے بتاؤں وہ شروع کر دیں، یا پاپا کو فوراً جا کے بتاؤں. تو ایک دن کیجولی ان کو بولنے لگی، شکاگو میں رہتی ہے، امی میں جا رہی ہوں ڈیوان پہ کفن لینے اپنا، تو آپ کے لیے بھی لے آؤں. تو میری امی کو اتنا غصہ آیا، فوراً انہوں نے مجھے فون کر کے شکایت کری کہ دیکھو یہ کیا تم لوگ سیکھتے ہو کہ ابھی ہم. تو میں نے اس کو بولا کہ دیکھو علم کے ساتھ حکمت کی بھی ضرورت ہے. جو انسان عمر کے اس حصے میں ہو جس کے موت قریب ہو، اس سے بندہ جا کے یہ بولے اب تم تو ینگ ہو، تم لے لو اپنا، رکھ لو اپنی کلوزٹ میں تمہارے ریمائنڈر کے لیے. لیکن امی سے یہ بات اس وقت کہنا ہے میرا نہیں حساب، حکمت کے خلاف ہے. چاہے ہم گڈ فیتھ میں ہی کر رہے ہوں مگر حکمت کے خلاف. اور کیونکہ ہم الہدا کا ٹائٹل لے کے گھوم رہے ہیں تو وی ہیو اے بیگیج. ہمیں اس کا بھی سوچنا چاہیے کہ پھر لوگ ڈائریکٹ کہتے ہیں اچھا تم یہ سیکھ رہی ہو الہدا میں. حالانکہ ہم تو نہیں اس طرح سکھاتے کہ ماں باپ کے کفن خریدے جا کے. السلام علیکم استاذہ. وعلیکم السلام. ہم لوگ جب یہ کورس کر رہے تھے، اسی صورت کے آپ پڑھا رہی تھیں آپ، تو آپ نے بولا تھا کہ جلدی نہیں کرنا. تو ہم لوگ یہ کہتے تھے، میں نے گھر میں جا کے پریکٹس کی تھی. ہم لوگ بچوں کو جب اسکول سے، تم لوگ اسکول سے آگے جلدی کرو، وضو کر کے نماز. آپ نے ابھی تو منع کیا تھا کہ جلدی نہیں کرنا، پھر سوچتے ہیں نہیں جلدی. اچھا ٹرائی ٹو بی ارلی، ہاں جلدی تھوڑا سا کہ پھر آپ نے جلدی کہہ دیا. تو ابھی اس جلدی کو سبسٹیچیوٹ کرنا نہیں سمجھ میں آ رہا. پھر ان کو یہ بتایا کہ دیکھیں آپ کا ٹائم جا رہا ہے نا، نماز نکل جائے گی آپ کی. So somehow we try to control it, مگر پھر کبھی کبھی slip ہو جاتا ہے. پھر وہیں پڑ جاتے ہیں.
السلام علیکم. ایک تو انہی کی بات سے مجھے یہ ہمارے جیسے انکانشیسلی ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ جلدی سے نماز پڑھ کے آ جاتی ہوں. اور ایون میرا 7 سال کا بیٹا ہے میرا, تو جب میں اس کو آج کل سکھا رہی ہوں تو میں اس کو کہتی ہوں موسیٰ ڈو اٹ کوئکلی. سو ہیز لائک مما آر وی ڈوئنگ اٹ کوئکلی اور وی آر ڈوئنگ سلولی. آئی واز لائک نو وی آر ڈوئنگ سلولی. اٹس جسٹ یو نو انکانشیسلی اٹ از بلٹ ان سائڈ اس کہ وی ہیو ٹو سے اٹ اوکے جلدی کر لو. اور دوسری میں ایک اور بات یہ سوچ رہی تھی کہ ہم اپنے بچوں کو, جیسے آپ کہہ رہی تھی کہ آخرت کا یقین ہونا ضروری ہے, تو آخرت کے یقین کے لیے علم ہونا بھی, کہ آخرت کے بارے میں پتہ ہوگا تو یقین ہوگا. جیسے ہم مسلمان مطلب الحمدللہ امی ابو نے سکھایا, بٹ ایسے پراپرلی قیامت کے بارے میں اتنی نہیں, حالانکہ سورہ قیامت تو ہم نے کتنی بار پڑھی ہوگی, مگر I never felt that way کہ you know there are so many things going to happen in that one day that's going to be so long. So I think we should really tell our kids too about all their things. And then اگر جیسے بچوں کو بتائیں تو یو نو مائی کڈ از گوئنگ ٹو الہدا اینڈ ان کی ٹیچر نے کچھ ان کو کرایا بیڈ ڈیڈ اور گڈ ڈیڈ کے بارے میں, اینڈ ہی شیئرڈ ود ہز another friend who is not going to Islamic school. So the mom felt that it's too much for the kids, that we are telling it's too much detail. And I told that mom that you know our kids are exposed to video games, violent video games. Our kids are exposed to horror movies, all those things. They are not going to get horror scared. movie pe kabhi nahi hum kehte. Yeah, we never tell them it's not bad. And we all know how much our kids are exposed to all those things. So, alhamdulillah, if we tell them properly, they're not going to get scared. Yes. They really get that concept that it's important to work good deed, bad deed. That's all, like, obviously, unko ekdam se hum sab kuch na bata dein, but just slowly, we should tell them so they have belief that there's going to be an end. There's something waiting for us, good or bad, we have to decide. Jazakallah. کیونکہ یہ تو ہونا ہی ہونا ہے نا, اس سے تو فرار ہے ہی نہیں. استاذہ کہتے ہیں نا جلدی کے کام شیطان کے, العجلۃ من الشیطان. استاذہ ابھی جو جیسے کچھ بہنوں نے یہ بات بھی کی کہ ہمیں اتنی عادت ہے ہم کیسے مائنڈ چینج کریں اپنا, کیا ہے, تو میں اپنا ایکسپیرینس شیئر کرتی ہوں کہ جلدی کی وجہ سے میں بیمار پڑ گئی. آپ سمجھ لیں یہ جو انگزائٹی ہوتی ہے نا انسان کو, یہ جلدی کی وجہ سے ہوتی ہے. جیسے فاسٹ فوڈ ہے, کیوں ہے فاسٹ فوڈ, جلدی کھا لو, لیکن آپ دیکھیں کہ اب جو اگر مائنڈ فلنس میں کہ نہیں, آپ کیسے اللہ کا شکر کریں گے جب تک آپ ایک نوالے کو انجوائے کر کے اس پہ الحمدللہ نہیں کہیں گے. فاسٹ میں تو آپ الحمدللہ بھی نہیں کہیں گے کہ آپ کو ٹیسٹ بھی نہیں آئے گا, بسم اللہ بھی شاید نہ پڑے, بسم اللہ, اور صحت کے لیے بھی وہ اچھا نہیں ہوگا اس طرح سے کہ چبا کے کھانا, وہ سب چیزیں جو اس میں, اور سنت کے طریقے ہیں کہ آپ یو نو ہاتھ بھی دھوئیں پہلے اور انگلیاں بھی چاٹ سکتے ہیں, وہ سب کر سکتے ہیں, کہ کتنا ٹائم لگتا ہے ان چیزوں میں کرتے کرتے. تو استاذہ اس کے بعد پھر میں نے ایک کتاب پڑھی, اس کا نام ہے دا سلو پروفیسر, بہت چھوٹی سی کتاب ہے, اور اس سے میں نے سیکھا کہ کیسے سلو ڈاؤن کرتے ہیں. سلو موومنٹ کہلاتی ہے, جو فاسٹ موومنٹ یا فاسٹ فوڈ ہے, یہ ساری جو ہے نا چیزیں ان کے اپوزٹ ہے یہ. اور اس میں نے سیکھا کہ مطلب اٹ از اوکے ناٹ ٹو ہری ایوری تھنگ. تو اب جب میں پڑھاتی ہوں تو اب بلکہ اسٹوڈنٹس کو آپ پتہ ہے کیونکہ کتنی ان کو عادت ہوتی ہے تیزی کی, تو وہ ان کو یہ لگتا ہے کہ آپ سلو کیوں پڑھا رہی ہیں, کیونکہ ان کے مطابق جو ہے وہ اس طرح بھاگ نہیں رہی کلاس یا اس کا مٹیریل. لیکن مجھے پتا ہے کہ وہ میں اس لیے کر رہی ہوں تاکہ وہ چینج ہو, مائنڈ شفٹ ہو کہ ایون سلو از گڈ. بالکل. سازا آپ نے ابھی یہ بات کہی نا عاجلہ بمقابلہ آخرہ, تو ایسے ہی ایک چھوٹا سا کلپ دیکھو, اور وہ بالکل اسی لیے کہ انسان اپنے اسٹرگلز میں فائٹ کر رہا ہوتا ہے, کیونکہ جب آپ کچھ کر رہے ہوتے ہیں, صبح کو آ رہے ہیں پھر ویکینڈ پہ آ رہے ہیں, تو ڈیفینیٹلی گھر میں تھوڑی بہت چیزیں آگے پیچھے ہوتی ہیں, تو اس وقت آپ یہی سوچتے ہیں کہ آپ کیسے اپنے اس کو پرائیورٹائز کرنا ہے اور کس طرح کرنا ہے. تو اتفاق سے وہ جیسے کچھ آپ چاہ رہے ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ فوراً مجھے کوئی کلپ آ گیا سامنے, کسی نے بھیجا, وہ کسی ایک عالم کا تھا, لیکن وہ کسی گاؤں میں گئے تھے اور جا کے وہاں پہ چلا اور سب کچھ کرتے ہیں, تو وہاں پہ کسی عام سے آدمی نے انہیں کہا, کیونکہ انہوں نے کسی کو دیکھا کہ وہ ان کے پیر دبا رہے ہیں, تو انہوں نے اس پہ بولا کہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں, پتے کی بات بتاؤں. تو بیچارے اٹھ کے بیٹھ گئے یہاں سیدھا, اور انہوں نے اتنی اچھی بات کہی کہ کوئی بھی گناہ جو ہے نا مزے کے لیے نہ کریں, کیونکہ اس کا جو ہے نا مزہ ختم ہو جائے گا لیکن گناہ باقی رہ جائے گا. اور انہوں نے کہا دوسری بات یہ کہتا ہوں کہ کوئی بھی نیکی کو مشقت کی وجہ سے نہ چھوڑیں, کیونکہ مشقت ختم ہو جائے گی اور نیکی باقی رہ جائے گی. تو یہی دو چیزیں ہوتی ہیں جو اگر ہم ڈفرینشیٹ کر جائیں کہ گناہ کو نہ کریں, کیونکہ اس کا عمل تو باقی رہ جائے گا, مزہ ختم ہو, تو اس میں مجھے اپنے لیے لگا کہ ہاں کہ اگر میں چھوڑ دی ہوں, کوئی بھی چیز نہیں کرتی ہوں, تو میں گھر میں بیٹھ کے صرف ٹائم ضائع کروں گی. مشقت سے مجھے بہت کچھ ملے گا, تو باقی چیزیں مجھے اس سے بڑا ایک اچھا وہ مل گیا. کہ مشقت ہے, ظاہر ہے ایکسٹرا کام پہ ایکسٹرا مشقت پڑتی ہے انسان. بالکل. السلام علیکم استاذ. وعلیکم السلام.
استاذہ میں اپنے بچپن کے بارے میں سوچ رہی تھی ان چیزوں کے بارے میں، اور میں اب اپنے ساتھ کمپیئر کر رہی تھی اپنے بچوں کے بارے میں کہ ہم جیسے اپنے بچوں میں یہ عجلت انکلکیٹ کر دیتے ہیں اپنی عجلت بازیوں کی وجہ سے، اور ہمارے والدین نے کس طرح تحمل سے ہماری پرورش کی اور کس طرح سے ایک ایک چیز کو ہماری دیکھا اور تربیت میں ان چیزوں کا خیال رکھا جو آج ہم کو اس کا فائدہ نظر آ رہا ہے. جیسے میرے والدین دونوں فزیشین تھے، لیکن انہوں نے ہم کو بالکل مدارس میں بہت چھوٹے عمر میں جب پہلی بار داخل کیا تو مدرسوں میں پڑھایا. تو ان کی اس وقت کی جو ان کا سرکل تھا اس میں یہ بات بہت حیرت سے دیکھی گئی کہ یہ دونوں ڈاکٹر ہیں، انہوں نے اپنے بچوں کو مدرسوں میں ڈالا. بعد جو اسلامک اسکولس ہیں ان کے حساب سے وہ مدرسے نہیں تھے، وہ تو بالکل چھوٹے چھوٹے، جہاں پہ بالکل آپ کو تو اندازہ ہوگا اس وقت میں بالکل ایک غریب طبقہ پڑھتا تھا مدرسوں میں، اور کہیں بھی وہاں پر ایجوکیٹڈ جو طبقہ ہوتا تھا اس کے بچے نہیں جاتے تھے، وہ کانوینٹس میں جاتے تھے یا انگلش اسکولس میں جاتے تھے. لیکن انہوں نے بہت صبر کے ساتھ ہمیں مدارس میں ڈالا، اور ان سے جب پوچھا لوگوں نے ایک کے بعد ایک، جب ہمارے 2 بھائیوں کو 3 بھائیوں کو انہوں نے ڈالا، لوگوں نے سوال کیا کہ آخر آپ کر کیا رہے ہیں، دنیا آگے جا رہی ہے اور آپ لوگ پیچھے چل رہے ہیں. تو ابھی بھی مجھے ان کا جملہ یاد ہے، میں تھوڑی اس وقت 10-12 سال کی تھی، کہ آج اگر میں ان کے لیے ایسے کر رہا ہوں اور ان کے اندر دین آ جائے گا اور یہ اللہ کو سمجھ لیں گے اور اللہ کا خوف ان میں آ جائے گا تو اللہ تعالیٰ خود ان کی فکر کر لے گا اور دنیا میں یہ کہیں پیچھے نہیں رہیں گے. اور اگر آج میں نے ان کے ساتھ اجلت کی اور ان کو صرف دنیاوی تعلیم میں ڈال دیا ساروں کی ریس میں، تو پھر ان کے اندر وہ چیز تو نہیں ہوگی جو میں چاہتا ہوں کہ ان کے اندر ہو. اور اگر ان کو دین کی فکر نہیں ہوگی تو مجھے بھی ان کی فکر نہیں ہے. تو وہ جملہ ہمارے لیے بہت بڑا جملہ تھا استاذہ کے والدین کی فکر سے بھی ہم محروم ہو جائیں گے اگر ہمارے اندر دین کی فکر نہیں ہوگی. تو یہ چیزیں ہم اپنے بچوں میں خود ڈالتے ہیں اللہ سے دعا کے ساتھ، اور اگر ہم نہیں فکر کرتے تو وہ چیزیں آتی بھی نہیں، اور اگر بچپن سے وہ گٹی میں نہیں پڑتی ہیں تو وہ آگے اسی طرح چلتا ہے سارا معاملہ. بچوں میں دنیا کی محبت کیسے ڈالی جاتی ہے یہ ہم بول کے نہیں ڈالتے، وہ ہمارے عمل سے دیکھتے ہیں کہ ہم سب سے زیادہ فکر مند کس چیز پہ ہوتے ہیں، سب سے زیادہ پریشانی ہمیں کب ہوتی ہے. ہم ان کو کس چیز پہ تانے دیتے رہتے ہیں کہ تم بھوکے مر جاؤ گے، تمہارا کیا بنے گا. ہماری زیادہ کنسرن کس بات پہ ہوتی ہے، اگر اسکول سے لیٹ ہو جائیں تو خون کتنا کھول اٹھتا ہے، اور اگر وہ نماز سے لیٹ ہو جائیں تو ہمارا ری ایکشن کیا ہوتا ہے. تو یہ سب چیزیں وہ نوٹ کرتے رہتے ہیں. جی السلام علیکم استاذہ. یہ عاجلہ کی بات بھی چل رہی تھی تو استاذہ اتنی دفعہ میں سوچتی ہوں جیسے آپ گاڑی میں بیٹھو اور آن کریں ریڈیو تو ایکسیڈنٹس اور تو اور اب تو پیڈسٹرین بھی بیچارے ان کے ہیں. تو استاذہ 90% بلکہ 99% کی بیس جو ہے وہ عاجلہ ہے. ہر شخص کو یہ لگتا ہے کہ بس یہ تھوڑا سا راستہ ہے میں تو یہاں سے بنا ہی لوں گا، اور لین چینج میں زیادہ تر ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں. اور یہ جو ابھی انہوں نے اتنی زیادہ سختی کی ہوئی ہے کہ ڈرنک ڈرائیونگ نہیں ہو، وہاں بھی یہی ہوتا ہے کہ وہ پی کے نکلے اور ان کو لگتا ہے کہ بس یہاں میں نے 15 منٹ کا تو راستہ ہے، I'll be there before it, you know, I'll be out of control یا کچھ. تو ابھی پرسوں میں سن رہی تھی کہ اسی طرح کی ایک خاتون تھی جو اس کنڈیشن میں نہیں تھی کہ وہ ڈرائیو کرتی ہے، اور آگے جو بیچارے جا رہے تھے وہ بالکل کہہ رہے کہ اپنی اسپیڈ لمٹ پہ جا رہے تھے، پیچھے جا کے اتنی زور سے ان کو کیا کہ 2 people in that car دونوں آن دا اسپاٹ ڈیتھ ہو گئی ان کی. اور صرف یہ عاجلہ کہ ابھی بس میرا 15 منٹ کا راستہ ہے، I'll be home before I get high or something. تو اتنا ایک چھوٹی سی بات ہے کہ اگر عاجلہ کو اگر آپ چھوڑ دیں تو دنیا میں کتنا امن، سکون اور اطمینان. اور پھر وہی بات کہ یہ شیطان ہی کی طرف سے آتا ہے اور پھر شیطان ہی ساری بدامنی اور ساری چیزیں. آیت نمبر 22 سے وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربها ناظرہ. وجوہ کچھ چہرے، یومئذ اس دن، ناظرہ تر و تازہ ہوں گے. ایک معنی ہے خوبصورت ہوں گے. رجل نظیر، جیسے بنو نظیر لکھتے ہیں نا ہم، تو اس کا معنی ہوتا ہے خوبصورت انسان. حسن بصری کا قول ہے یہ. دوسرا مستبشرہ کے معنوں میں، یعنی خوش ہوں گے، انسان کی دل کی خوشی اس کے چہرے پر آ جاتی ہے. تیسرے ابن عباس کہتے ہیں خوشحال ہوں گے، ناعمہ، خوشحالی کا اثر ان کے چہروں سے ٹپک رہا ہوگا، نظر آ رہا ہوگا. اور اکرمہ نے کہا کہ مسرور ہوں گے، مسرت ان کے چہروں پر نمایاں ہوگی. قیامت کے دن ایمان والے اپنے چہروں سے پہچانے جائیں گے. ایمان اور عمل صالح چہروں کی تر و تازگی کا سبب ہوگی.
सूरत अल-मुतफ़्फ़िफ़ीन में अल्लाह ताला फरमाते हैं इन्नल अबरार लफ़ी नईम अलल अराइकी यंज़ुरून तारिफु फी वुजूहिहिम नज़रतन नईम। बेशक नेक लोग यकीनन बड़ी नेमत में होंगे, तख्तों पर बैठे देख रहे होंगे तो उनके चेहरों में नेमत की ताजगी पहचानेगा, यानी बिल्कुल वाज़े होंगे। जैसे दुनिया में इताअत वाले, नेक अमल वाले, तकवा वाले और फासिक व फाजर बिल्कुल अलग अलग नजर आते हैं, इसी तरह क़यामत के दिन भी वो अलग अलग नजर आएंगे। लोग अपने चेहरों से पहचान लिए जाएंगे। याद रखिए, नेक अमाल इंसान के चेहरों से स्याही और जिल्लत को दूर करने का सबब है। सूरत यूनुस में अल्लाह ताला फरमाते हैं लिल्लज़ीना अहसनुल हुस्ना व ज़ियादा वला यरहक़ु वुजूहहुम क़तरुन वला ज़िल्ला उलाइका अस्हाबुल जन्नह हुम फ़ीहा ख़ालिदून। जिन लोगों ने नेकी की उन्हीं के लिए निहायत अच्छा बदला और कुछ ज्यादा है। और ज्यादा क्या है? वो अल्लाह सुब्हानहू तआला का दीदार, और उनके चेहरों को ना कोई स्याही ढांपेगी और ना कोई जिल्लत, यानी क़यामत के दिन उनके चेहरे रोशन और चमकते हुए होंगे। यही लोग जन्नत वाले हैं, वो उसमें हमेशा रहेंगे। लेकिन उसके लिए एहसान की रविश, नेकी का तरीका इख्तियार करना जरूरी है। लिल्लज़ीना अहसनुल हुस्ना। फिर इसी तरह एक और जगह पर फरमाया यौम तब्यद्दु वुजूह व तस्वद्दु वुजूह, कि कुछ चेहरे सफेद होंगे और कुछ चेहरे स्याह होंगे। ये सफेदी और स्याही दुनिया में किसी खास इलाके से होने की वजह से नहीं होगी, कि जैसे दुनिया में कुछ इलाकों के लोगों के रंग सफेद होते हैं, कुछ के स्याह होते हैं, तो वहां पर जुग्राफियाई तकसीम नहीं होगी, बल्कि इंसान के आमाल की तकसीम होगी। आमाल में से भी खास तौर पर वुजू करना जो है वो चेहरों के रोशन होने का जरिया बनेगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरी उम्मत के लोग वुजू के निशानात की वजह से क़यामत के दिन सफेद पेशानी और सफेद हाथों पांव वाले होंगे, यानी उनके चेहरे भी सफेद होंगे और हाथ पांव भी, जहां जहां तक वुजू का पानी जाता है। तो तुम में से जो कोई अपनी चमक बढ़ाना चाहता है वो बढ़ा ले, यानी खूब अच्छी तरह वुजू करे। तो दो चीजें हैं, एक तो ये है कि वुजू करने में कोताही नहीं करनी चाहिए, सुस्ती नहीं करनी चाहिए, और दूसरा ये कि मल के धोना चाहिए, मल के, ताकि कोई हिस्सा उसमें खुश्क ना रह जाए, ड्राई ना हो। और फिर ये कि कुछ हिस्सा पीछे से सूखा ना रह जाए, जैसे हील है या कोहनियां है, क्योंकि बहुत से लोग पानी ऐसे हाथों पे डाल के बहा लेते हैं और वो पूरी तरह कोहनियों को नहीं धोता, तो कोहनियों के अंदर ड्राइनेस भी होती है, तो खास तौर पर उनको मल के धोना चाहिए। और कोहनी जो है ये इंक्लूडेड है वुजू में, यानी कोहनी तक इलल मराफिक का लफ्ज आता है, तो ये मराफिक यानी हड्डी से पार भी धोना चाहिए, कुछ हिस्सा जहां ये आपकी कोहनी की हड्डी है ना, इससे नीचे तक धोना चाहिए, यानी हड्डी तक नहीं, हड्डी के आगे भी धोना चाहिए। इसी तरह सजदों की कसरत की वजह से भी चेहरे चमकते होंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं हर उम्मती को क़यामत के दिन पहचान लूंगा। सहाबा ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह, मखलूक की इतनी कसरत की वजह से आप उन्हें कैसे पहचानेंगे? आपने फरमाया कि तुम अगर किसी अस्तबल में दाखिल हो जहां काले स्याह घोड़े बंधे हुए हों और उनमें एक घोड़े की पेशानी और टांगे सफेद और चमकदार हों, तो क्या तुम उन घोड़ों में से उस सफेद को पहचान लोगे? उन्होंने जवाब दिया क्यों नहीं। आपने फरमाया इसी तरह उस दिन मेरी उम्मत की पेशानियां सजदों की वजह से रोशन और वुजू की वजह से उनके आज़ा चमक रहे होंगे। तो इससे क्या पता चलता है कि वुजू और नमाज जो है ये दो चीजें मोमिन के नूर को बढ़ाती हैं। फिर इसी तरह हदीस सुनकर आगे पहुंचाने वाले के चेहरे पर भी रौनक और जमाल होगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नज़्ज़रल्लाहु इम्रअन समिअ मिन्ना हदीसन फबल्लगहु फरुब्ब मुबल्लिगिन अहफज़ु मिन सामिइन। अल्लाह उस शख्स के चेहरे को तरोताजा रखे जिसने हमारी कोई बात सुनी फिर उसे दूसरों तक पहुंचाया, यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस सुनकर फिर उसे आगे पहुंचाया। तो अहादीस को आगे पहुंचाना और उसकी तालीम देना और उसे दूसरों तक किसी न किसी जरिए से पहुंचाना, ये भी चेहरों की तरोताजगी का जरिया होगी।
اور یہاں آپ دیکھیے کہ وہی لفظ استعمال ہوا وجوہ یومئذ ناظرہ، اور یہاں بھی نظر اللہ امرأ سمع مقالتی، اور نظرہ سے مراد حسن اور رونق اور تر و تازگی ہے، اور یہ انسان کے چہرے پر نعمت کے آثار کا نتیجہ ہوتا ہے۔ سفیان ابن عیینہ کا فرمان ہے جو شخص بھی حدیث طلب کرتا ہے اس کے چہرے پر رونق اور تر و تازگی ہوتی ہے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس شخص کے لیے دعا کے نتیجے میں ہوتا ہے جو آپ کی سنت کو سیکھنے میں مصروف رہتا ہے اور پھر اسے آگے پہنچاتا ہے اور اس پر خود بھی عمل کرتا ہے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے چہرے کو رونق اور جمال والا بنا دیتے ہیں۔ اور اس کا تعلق فیچر سے یا کسی میک اپ سے نہیں ہوتا، بلکہ قدرتی طور پر چہرے کے اوپر ایک تر و تازگی یا ایک خوشی کے آثار ہوتے ہیں، کیونکہ غمگین چہرہ بھی پہچانا جاتا ہے، پریشان چہرہ بھی، اور ہنستا مسکراتا بھی، یا پر رونق یا تر و تازہ چہرہ بھی۔ تو ہوتا یہ ہے کہ جب انسان علم کے ساتھ، اور خاص طور پر وہ علم جو وحی الہی سے حاصل ہوتا ہے، اگر اس علم کے ساتھ اپنے آپ کو منسلک رکھتا ہے اور اس کے اندر مصروف ہوتا ہے، تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کا جو دل ہے وہ خوش ہو جاتا ہے، اور جب دل خوش ہوتا ہے تو انسان کے چہرے پر بھی اس خوشی کے اثرات نظر آتے ہیں، یعنی دلوں کا اطمینان جو ہے اور دلوں کی قناعت جو ہے وہ چہروں پر بھی آ جاتی ہے۔ پھر اسی طرح اللہ کی خاطر باہم محبت کرنے والوں کے چہرے روشن ہوں گے، یہ بھی کتنی بڑی خوشخبری ہے۔ اور یہ بھی اگین آپ دیکھیے کہ دلوں میں اگر کوئی لالچ نہ ہو، کوئی غرض نہ ہو، اور صرف اللہ کی خاطر محبت ہو، اور اللہ ہی سے اس کا اجر انسان چاہے، اللہ ہی کی خاطر ایک دوسرے پر خرچ کرنے والا ہو، اللہ ہی کی خاطر ایک دوسرے کی زیارت کرنے والا ہو، تو ایسے لوگوں کے چہرے بھی قیامت کے دن روشن ہوں گے۔ اور اس کی دلیل میں یہ حدیث یاد رکھیے، ابو مالک اشعری سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں سن لو، ذہن میں محفوظ کر لو اور جان لو، اللہ عز و جل کے کچھ بندے ایسے بھی ہیں جو نہ تو انبیاء ہوں گے اور نہ شہداء، لیکن ان کے بلند مرتبے اور اللہ کے قریب ہونے کی وجہ سے انبیاء اور شہداء بھی ان پر رشک کریں گے کہ یہ بڑے خوش قسمت لوگ ہیں۔ اس پر سب سے آخر میں بیٹھے ہوئے ایک دیہاتی نے گھٹنوں کے بل جھک کر اور اپنے ہاتھ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کر کے عرض کیا، یا رسول اللہ، جو انبیاء اور شہداء نہ ہوں گے لیکن ان کے بلند مرتبے اور اللہ کے قرب کی وجہ سے انبیاء اور شہداء ان پر رشک کریں گے، ان کو ہم پر واضح کر دیجئے، یعنی ہمیں مزید بتائیے کہ وہ کون لوگ ہیں، ان کے اوصاف ہم سے بیان کیجئے، ان کا حلیہ بیان کر دیجئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دیہاتی کا یہ سوال سن کر خوش ہو گئے، پھر آپ نے فرمایا، یہ نامعلوم لوگوں میں سے کچھ لوگ ہوں گے، یعنی بظاہر ویل نون نہیں، جو قبیلوں سے نکلے ہوں گے، ان کے درمیان کوئی قریبی رشتہ داری نہ ہوگی، وہ اللہ کی وجہ سے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں اور اللہ کے لیے ایک دوسرے سے اخلاص کا مظاہرہ کرتے ہوں گے، یعنی ملک مختلف، زبانیں مختلف، کلچر مختلف، لیکن ایک کامن چیز، اور وہ ہے ایمان، اسلام، دین اور اللہ کی ذات، تو وہ اللہ کی خاطر ایک دوسرے سے محبت کرتے ہوں گے۔ قیامت کے دن اللہ ان کے لیے نور کے ممبر رکھے گا اور انہیں ان پر بٹھائے گا، ان کے چہرے نورانی کر دے گا، ان کے کپڑے نور کے ہوں گے۔ قیامت کے دن تمام لوگ خوف زدہ ہوں گے لیکن وہ خوف زدہ نہ ہوں گے، یہ وہی اولیاء اللہ ہوں گے جن پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ جو دین کی خاطر محبت ہوتی ہے، یہ جو سنسیئرٹی ہوتی، جس میں دین کے علاوہ کوئی اور چیز ہے ہی نہیں، کوئی رشتہ داری نہیں، کوئی اور چیز نہیں، کوئی تجارتی تعلق نہیں، کوئی بزنس نہیں، کچھ بھی نہیں، صرف اور صرف اللہ کی خاطر محبت۔ اور اس میں آپ دیکھیے کہ پھر اگین جیسے علم حاصل کرنے میں دلوں کا اطمینان چہروں پہ جھلکتا ہے، اسی طرح جب دل لالچ کے بغیر ہوتے ہیں، یعنی کوئی کسی سے کسی قسم کی دنیا کی طلب اور خواہش نہیں، صرف اور صرف اللہ کی محبت ہے اور اللہ ہی کی خاطر میل ملاقات ہے، اور آپس میں مل کر اللہ کی محبت میں اور اضافہ ہوتا ہے، اللہ کے دین پر عمل کرنے میں اور زیادہ شدت آتی انسان کے اندر، تو پھر ایسے لوگ قیامت کے دن اللہ کے خاص معزز مہمان ہوں گے جو عرش کے سائے تلے بیٹھے ہوں گے،
اور یہ بہت بڑا درجہ ہے جو کسی کو ملے. بظاہر ہم بہت دفعہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اللہ کی خاطر محبت کرتے ہیں اور اللہ ہی کی خاطر چاہتے ہیں، لیکن بعض اوقات دوسرے کی چھوٹی سی بات مائنڈ بھی کر جاتے ہیں. جو اللہ کی خاطر محبت کرتے ہیں ان کے دل ایک دوسرے کے لیے صاف ہوتے ہیں، وہ ایک دوسرے کی بات کو مثبت انداز میں لیتے ہیں، چاہے وہ تنقید پر ہی کیوں نہ مبنی ہو، چاہے وہ کسی کی اصلاح ہی کیوں نہ ہو. کیونکہ جو محبت کرتا ہے، جو آپ کی خیر خواہی چاہتا ہے، وہ آپ کو وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر بھی کرے گا، وہ آپ کو نصیحت بھی کرے گا، وہ آپ کو اللہ سے دور نہیں جانے دے گا، وہ آپ کو غلط چیز پہ تنبیہ بھی کرے گا، وہ بری بات پر ناراضگی کا بھی شاید اظہار کرے، لیکن پھر بھی آپ اس سے محبت کرتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ آپ سے اللہ کی خاطر محبت کرتا ہے، کیونکہ اللہ کی خاطر محبت میں اللہ کی ذات بڑی ہوتی ہے اور اس کی رضا بڑی ہوتی ہے، اور وہ اللہ کی ناراضگی کو نہیں دیکھ سکتا کسی اپنے دوست کے اندر، لہٰذا وہ اس کو روکتا ہے. تو جب تک آپ کسی کو امر بالمعروف کے ساتھ ساتھ نہیں عن المنکر نہیں کرتے تو اللہ کی خاطر محبت مکمل نہیں ہوتی. کیونکہ عموماً محبت میں ہم کیا کرتے ہیں، ہم دوسرے کی ہر غلط بات کو صحیح قرار دے رہے ہوتے ہیں اور اس کو روکتے نہیں ہیں. تو قیامت کے دن ایسے لوگ گریبان پکڑیں گے کہ تم تو میرے دوست تھے اور تم نے مجھے روکا بھی نہ، تم نے مجھے بتایا بھی نہ. مخلص دوست کون ہوتا ہے؟ جو دوسرے کی غلطی بھی اس کو بتائے. صرف خوشامد کرنا ہی محبت نہیں ہوتی. پھر اسی طرح اللہ کے راستے میں موت آنے والوں کے چہرے سفید اور منور ہوں گے. انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، ایک سیاہ فام شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول، میں سیاہ فام، گندی بو والا، بدصورت آدمی ہوں، میرے پاس کوئی مال و دولت نہیں. اگر میں ان لوگوں سے لڑائی کروں اور مارا گیا تو میں کہاں ہوں گا؟ آپ نے فرمایا جنت میں. پس وہ لڑا اور مارا گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس آئے اور فرمایا، قد بید اللہ وجہک وطیب ریحک واکثر مالک. اے شخص، اللہ نے تمہارا چہرہ سفید اور منور کر دیا، تمہاری بو کو خوشبو سے بدل دیا اور تمہیں مالدار کر دیا. تو دنیا میں ایسے لوگ چاہے کتنی بھی کسب و پرسی کے عالم میں رہ رہے ہوں، لیکن واقعی اگر وہ اللہ کی خاطر اپنی جان دینے والے ہیں تو قیامت کے دن ہر چیز کو بدل دیا جائے گا، ان کا حال درست ہو جائے گا. پھر فرمایا الی ربہا ناظرہ، اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے، اللہ کے چہرے کا دیدار کر رہے ہوں گے. قیامت کے دن اللہ سبحانہ تعالیٰ کو دیکھ پائیں گے، یعنی مطمئن بھی ہوں گے، پرسکون ہوں گے، خوش ہوں گے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہوں گے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ لوگوں نے پوچھا، یا رسول اللہ، کیا ہم قیامت کے دن اپنے رب کو دیکھیں گے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیا 14ویں رات کا چاند دیکھنے میں کوئی دشواری ہوتی ہے؟ لوگوں نے عرض کیا، نہیں یا رسول اللہ. آپ نے پوچھا کہ جب بادل نہ ہو تو تمہیں سورج کو دیکھنے میں کوئی دشواری ہوتی ہے؟ لوگوں نے کہا، نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو آپ نے فرمایا، پھر تم اسی طرح اللہ کو دیکھو گے، یعنی تمہیں کوئی مشکل نہیں ہوگی. قیامت کے دن اللہ لوگوں کو جمع فرمائے گا اور فرمائے گا کہ تم میں سے جو کوئی جس کی عبادت کرتا تھا اس کے پیچھے لگ جائے. پھر یہ امت باقی رہ جائے گی، اس میں بڑے درجے کے شفاعت کرنے والے بھی ہوں گے اور منافق بھی ہوں گے. پھر اللہ ان کے پاس آئے گا اور فرمائے گا، میں تمہارا رب ہوں. وہ جواب دیں گے کہ ہم یہیں رہیں گے یہاں تک کہ ہمارا رب آ جائے. جب ہمارا رب آ جائے گا تو ہم اسے پہچان لیں گے. چنانچہ اللہ ان کے پاس اس صورت میں آئے گا جسے وہ پہچانتے ہوں گے اور فرمائے گا کہ میں تمہارا رب ہوں. وہ اقرار کریں گے، تو ہی ہمارا رب ہے. چنانچہ وہ اس کے پیچھے ہو جائیں گے. پھر اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ قیامت کے دن مومنوں کے لیے خوشی سے مسکراتے ہوئے تجلی فرمائیں گے، یعنی ان پر خوش ہو جائیں گے، کیونکہ یہ ہیں وہ لوگ جنہوں نے اپنی زندگیاں اللہ کی رضا حاصل کرنے میں گزاری تھی. یتجلی لنا ربنا عز وجل یوم القیامت ضاحکا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت والے دن ہمارا رب عز وجل ہنستے ہوئے ہمارے سامنے تجلی فرمائے گا. صحیح بخاری کی روایت میں آتا ہے کہ اللہ کو دیکھنے میں کوئی چیز حائل نہ ہوگی، تم اپنے رب کو صاف صاف دیکھو گے. انکم سترون ربکم عیانا، ایسے بالکل سامنے. جریر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے کہ آپ نے چاند کی طرف دیکھا جو 14ویں رات کا چاند تھا. فرمایا، تم لوگ اپنے رب کو اسی طرح دیکھو گے، جسے بالکل سامنے صاف نظر آ رہا ہے.
جس طرح اس چاند کو دیکھ رہے ہو، اور تمہیں اس کے دیدار میں کوئی مشقت نہیں ہوگی. لہٰذا اگر تم میں استطاعت ہو تو سورج کے طلوع ہونے سے پہلے اور اس کے غروب ہونے سے پہلے کی نمازوں سے مغلوب نہ ہو جاؤ تو ایسا ضرور کرو. وہ کون سی نمازیں؟ فجر اور عصر. یس، یعنی فجر کے وقت نیند سے انسان مغلوب ہو جاتا ہے، اور عصر کے وقت بھی بعض اوقات قیلولہ سے، اور بعض اوقات تھکاوٹ اور دن بھر کے کام کو وائنڈ اپ کرتے کرتے. تو ایک دیدار تو ہوگا حشر کے میدان میں، اور دوسرا دیدار ہوگا جنت عدن میں، جنت کے اندر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں 2 باغ چاندی کے ہوں گے جن کے تمام برتن اور دوسری چیزیں چاندی کی ہوں گی، اور 2 سونے کے باغ ہوں گے جن کے برتن اور دوسری تمام چیزیں سونے کی ہوں گی. اور جنت عدن میں جنتیوں کے اپنے رب کے دیدار میں کوئی چیز رکاوٹ نہ ہوگی سوائے کبریائی کے چادر کے جو اس کے منہ پر ہوگی. ٹھیک ہے. اسی طرح ایک مسند احمد کی روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب جنت والے جنت میں داخل ہو جائیں گے اور جہنم والے جہنم میں داخل ہو جائیں گے تو جنتیوں کو پکار کر کہا جائے گا اے اہل جنت، اللہ کا تم سے ایک وعدہ ابھی باقی ہے. جنتی کہیں گے کیا ہمارے میزان بھاری نہیں کیے گئے، ہمارے اعمال نامے دائیں ہاتھ میں نہیں دے دیے گئے، اور ہمیں جہنم سے بچا کر جنت میں داخل نہیں کر دیا گیا؟ اس کے جواب میں حجاب اٹھا دیا جائے گا اور اللہ تعالیٰ ان کے لیے تجلی فرمائے گا، اور وہاں پر ہر نعمت چھوٹی ہو جائے گی جب وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو دیکھیں گے. یعنی آنکھوں کی ٹھنڈک اور دل کی خوشی، کیونکہ انسان اپنی آنکھوں سے جب حسین نظارہ دیکھتا ہے، کوئی بھی حسین خوبصورت منظر دیکھتا ہے تو انسان کے دل پر جتنا گہرا اثر ہوتا ہے اتنا شاید ہی کسی اور چیز سے ہو. تو اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ کو دیکھ کر لوگ خوش ہو جائیں گے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ جنت میں جانے والا ہر شخص اللہ تعالیٰ کو دیکھ سکے گا. ہاں یہ الگ بات ہے کہ کچھ لوگ ہر روز دیکھیں گے اور کچھ لوگ ہر جمعے کو دیکھیں گے. ابو رزین کہتے ہیں کہ میں نے کہا یا رسول اللہ کیا ہم میں سے ہر ایک اپنے رب کو دیکھے گا؟ ابن معاذ کہتے ہیں کہ کیا ہر شخص قیامت کے دن تنہا اللہ کو دیکھے گا؟ اور اس کی مخلوقات میں اس کی مثال کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ابو رزین کیا تم میں سے ہر ایک 14ویں کے چاند کو الگ الگ نہیں دیکھتا؟ یعنی چاند تو ایک ہی ہوتا ہے لیکن ہر کوئی الگ الگ، کوئی کہیں کوئی کہیں، کوئی کسی ملک میں کوئی کسی ملک میں، کوئی کسی جگہ کوئی کسی جگہ، تو سب دیکھ رہے ہوتے ہیں. پھر فرمایا اللہ تو بہت عظمت والا ہے. چاند تو اللہ کی مخلوقات میں سے بس ایک مخلوق ہے، بس اللہ تو بہت بزرگ اور عظیم تر ہے. اور اللہ کے دیدار سے بڑھ کر کوئی چیز اہل جنت کو محبوب نہ ہوگی. یعنی سب سے زیادہ پسند ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا دیدار کرنا ہوگا. اور ہر جمعہ کو جو یوم المزید ہے اس دن بھی خاص دیدار ہوگا. یہ حدیث سن رکھی آپ نے یوم المزید کی. انس بن مالک کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس جبریل علیہ السلام آئے، ان کے ہاتھ میں سفید شیشہ تھا جس میں ایک سیاہ نقطہ اور دھبا تھا. میں نے کہا جبریل یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا یہ جمعہ ہے. میں نے کہا یہ اس میں کالا دھبا اور نقطہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا یہ وہ گھڑی جس میں قیامت قائم ہوگی. یہ تو ہم سب کو معلوم ہے نا کہ قیامت جمعے کے دن آئے گی، اور جمعہ کا دن ہمارے دنوں کا سردار اور افضل دن ہے، اور اسے ہم قیامت کے دن یوم المزید کہہ کر پکاریں گے. میں نے کہا تم اسے یوم المزید کے نام سے کیوں پکارو گے؟ انہوں نے فرمایا آپ کے رب نے جنت میں ایک وادی بنائی ہے جو سفید مسک سے بھی زیادہ خوشبودار ہے. بس جب جمعہ کا دن ہوگا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اعلیٰ علیین سے اپنی کرسی پر نزول فرمائیں گے. پھر کرسی کے ارد گرد نور کے ممبر ہوں گے، نبی آئیں گے یہاں تک کہ اس پر بیٹھ جائیں گے. پھر اللہ ممبروں کے ارد گرد سونے کی کرسیاں ڈالیں گے. صدیق اور شہداء آئیں گے یہاں تک کہ وہ ان پر بیٹھ جائیں گے. پھر اہل جنت آئیں گے یہاں تک کہ وہ ٹیلوں پر بیٹھ جائیں گے. پھر ان کے لیے ان کا رب تبارک و تعالیٰ اپنا جلوہ فرمائے گا یہاں تک کہ وہ اس کے چہرے کی طرف دیکھیں گے. وہ فرمائے گا میں وہ ہوں جس نے تم سے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا، میں نے تم پر اپنی نعمت تمام کر دی. یہ وہ مقام ہے جس میں میں اپنے بندوں کی تکریم کر رہا ہوں، عزت کر رہا ہوں، سو تم مجھ سے مانگ لو. چنانچہ وہ اس کی رضامندی کا سوال کریں گے، کیونکہ ایک مومن کے لیے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی سب سے زیادہ جس چیز کی اس کو فکر ہوتی ہے اور جس کی تڑپ اور جس کی طلب ہوتی ہے وہ یہ کہ اللہ راضی ہو جائے. الا ابتغاء وجہ اللہ، اللہ عز و جل فرمائے گا میں راضی ہوں، اسی وجہ سے تو میری رضا نے تمہیں میرے گھر میں اتارا ہے، تبھی تو تم یہاں پہنچے ہو اور تمہیں میری تکریم دی ہے. تم مجھ سے کچھ اور مانگ لو.
چنانچہ وہ اس سے مانگیں گے یہاں تک کہ خواہش ختم ہو جائے گی. دنیا میں مرتے دم تک انسان کی خواہش نہیں ختم ہو سکتی، لیکن وہاں پر خواہش ختم ہو جائے گی، ہر چیز ہی تو مل جائے گی. تو اس وقت وہ ان کے لیے وہ کچھ کھولے گا جسے کسی آنکھ نے نہیں دیکھا اور کسی کان نے نہیں سنا اور نہ کسی انسان کے دل پر اس کا خیال گزرا. یہ اتنے وقت میں ہوگا جتنا وقت جمعہ کے دن لوگوں کے واپس ہونے میں لگتا ہے، اتنی دیر کے لیے. پھر تبارک و تعالیٰ اپنی کرسی پر تشریف رکھیں گے، اس کے ساتھ شہداء اور صدیق بھی چڑھیں گے. بالا خانوں والے اپنے بالا خانوں میں واپس چلے جائیں گے. وہ سفید موتی کے ہوں گے جن میں کوئی دراڑ اور کوئی عیب نہ ہوگا، یا سرخ اور یاقوت کے ہوں گے یا سبز زبرجد کے ہوں گے. انہی میں سے اس کے بالا خانے اور کمرے اور دروازے ہوں گے، اس میں نہریں جاری ہوں گی، اس میں اس کے پھل میوے جھکے ہوئے لٹک رہے ہوں گے، اس میں ان کی بیویاں اور خدمت گزار ہوں گے. وہ جمعہ کی طرف جانے سے بڑھ کر کسی اور چیز کے محتاج نہ ہوں گے تاکہ وہ اس میں مزید کرامات حاصل کر لیں اور مزید اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کر لیں. اسی لیے اس کو یوم المزید کے نام سے پکارا جائے گا. ایک اور روایت میں آتا ہے کہ جب وہ وہاں سے لوٹیں گے تو ان کے چہرے اور زیادہ خوبصورت ہو چکے ہوں گے. دیکھیں ہماری زندگی میں انتظار بھی ایک بڑی خوبصورت چیز ہوتی ہے. جب آپ کو کسی اپنے محبوب انسان کے آنے کا انتظار ہوتا ہے، یا کسی خاص دن کے آنے کا انتظار ہوتا ہے، یا کسی خاص ڈگری یا جاب ملنے کا انتظار ہوتا ہے، تو اس کے لیے جب آپ جیتے ہیں انتظار میں، تو وہ انتظار کی گھڑیاں بھی جہاں اس میں ایک تکلیف ہوتی ہے وہاں اس میں ایک خوبصورتی بھی ہوتی ہے. زندگی میں اگر کسی چیز کا انتظار ہی نہ رہے، ہر چیز ہی برابر ہو جائے، تو زندگی کی خوبصورتی ختم ہو جائے. تو جنت میں بھی وہ پھر ہر وقت ایک جیسا نہیں ہوگا کہ ہر چیز مل گئی، ہر چیز مل گئی، سو وٹ. تو اس کے بعد ان ساری نعمتوں کو پا کر جو چیز مومنوں کی آنکھوں کو ٹھنڈا کرے گی وہ رب کا دیدار ہوگا اور اس کا انہیں انتظار ہوگا. تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ کیا ہمیں جمعے کے دن کا انتظار ہوتا ہے، کیونکہ جمعے کے دن ایکسٹرا عبادت بھی ہوتی ہے. جمعہ مومنوں کے لیے عید کا دن ہے. جمعے کے دن درود شریف کی کثرت بھی کرنی ہوتی ہے، اور جمعہ پڑھنا، اور عورتوں کے لیے تو خیر نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ ہمارے مردوں میں سے کتنے ہیں جو جمعے کا اہتمام کرتے ہوں. تو جو دنیا میں جمعہ نہ پڑھنے والے ہوں، وہ وہاں ان کے لیے یوم المزید پر کیا ہوگا. مومن جو ہے وہ اپنی نمازوں کا بھی انتظار کرتا ہے، وہ یوم الجمعہ کا بھی انتظار کرتا ہے، وہ عبادت کی گھڑیوں کا انتظار کرتا ہے، وہ تعلیم حاصل کرنے کے لیے انتظار کرتا ہے کہ کس دن فلاں دن آئے گا تو میں یہ پڑھوں گا، میں یہ سیکھوں گا، میں یہ کروں گا. تو ہم سب کو یہ دیکھنا چاہیے کہ ہمارے دل کے اندر نیکی کے کاموں کا انتظار کتنا ہوتا ہے، یا ایک پریشانی لاحق ہو جاتی ہے، پھر کلاس کا وقت آ گیا، پھر نماز کا وقت آ گیا. نہیں، ہمیں ان چیزوں کا انتظار ہونا چاہیے، ان کی محبت ہونی چاہیے، ان کا شوق ہونا چاہیے. وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ بَاسِرَةٌ، اور کچھ چہرے اس دن تیوری چڑھائے ہوئے ہوں گے، منہ بسورے ہوئے ہوں گے. تو باسرہ جو ہے کالحہ کے معنوں میں آتا ہے، بگڑے ہوئے چہرے، اور متغیر بھی. کفر بہت بڑا سبب ہے چہروں کے بگڑنے کا. اللہ کا انکار، ایمان کے تمام ارکان کا انکار، یا اس میں سے کسی چیز کا انکار. تو کفر جو ہے یہ چہرے بگڑنے کا سبب ہے. فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةً سِیئَتْ وُجُوهُ الَّذِینَ کَفَرُوا، پس جب وہ اس کو قریب دیکھیں گے تو ان لوگوں کے چہرے بگڑ جائیں گے. پھر اسی طرح برائیاں جو ہیں وہ انسان کے چہرے کو بگاڑ دیتی ہیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. وَالَّذِینَ كَسَبُوا السَّیِّئَاتِ جَزَاءُ سَیِّئَةٍ بِمِثْلِهَا وَتَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ مَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مِنْ عَاصِمٍ كَأَنَّمَا أُغْشِيَتْ وُجُوهُهُمْ قِطَعًا مِّنَ اللَّيْلِ مُظْلِمًا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. سورۃ یونس کی آیت نمبر 27 ہے. اور جن لوگوں نے برائیاں کمائیں، کسی بھی برائی کا بدلہ اسی جیسا ہوگا، اور انہیں بڑی ذلت ڈھانپ لے گی. انہیں اللہ سے بچانے والا کوئی نہ ہوگا، گویا کہ ان کے چہروں پر رات کے بہت سے ٹکڑے اڑا دیے گئے ہوں جبکہ وہ اندھیری ہو. قطعا من اللیل مظلما، یہی لوگ آگ والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں. پھر اسی طرح جھوٹ اور تکبر جو ہے یہ بھی چہروں کی سیاہی کا باعث ہے، اور خصوصاً اللہ پہ جھوٹ باندھنا. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ وُجُوهُهُمْ مُسْوَدَّةٌ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْمُتَكَبِّرِينَ. اور قیامت کے دن تم دیکھو گے کہ وہ لوگ جنہوں نے اللہ پر جھوٹ باندھا ان کے چہرے سیاہ ہوں گے. کیا جہنم میں ان متکبروں کے لیے کوئی ٹھکانہ نہیں؟
اسی طرح کچھ اور اعمال بھی ہیں، یعنی کفر اور شرک اور یہ چیزیں تو ہے ہی اب چہروں کی سیاہی کا باعث، لیکن بعض اوقات ایک شخص کفر نہیں کر رہا ہوتا لیکن اس کے کچھ اعمال ایسے ہوتے ہیں کہ جو اس کے لیے قیامت کے دن رسوائی کا سبب بنیں گے. وہ کون سے اعمال ہیں؟ جیسے اچھے اعمال چہروں کی روشنی کا سبب بنے، ایسے کچھ برے اعمال ہیں جو چہروں کی سیاہی کا سبب ہوں گے. مثلاً مسجد میں پھینکا جانے والا تھوک قیامت کے دن چہرے پر ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبلہ رخ ڈالا جانے والا تھوک قیامت کے دن اپنے پھینکنے والے کے چہرے پہ ہوگا. اللہ اکبر. تو کبھی بھی نماز کی حالت میں فرنٹ پہ نہیں تھوکیے، سائڈ پر اگر کوئی ایسی مشکل پیش آ گئی، کیونکہ انسان ہے نا. ویسے تو ٹیشو پیپر رومال انسان کو جب بیمار وغیرہ ہوتا ہے تو، لیکن کبھی کبھی کوئی ایمرجنسی کی کیفیت بھی ہو جاتی ہے. پھر لوگوں سے سوال کرنے والا کا چہرہ گوشت کے بغیر ہوگا، یعنی بیکاری. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص لوگوں سے مانگتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کے چہرے پر گوشت کا ٹکڑا تک نہ ہوگا. ایک اور روایت میں آتا ہے جس نے محتاج نہ ہونے کے باوجود سوال کیا تو قیامت کے دن اس کا سوال چہرے پر خراش اور زخم کی صورت میں اور نوچے ہوئے چہرے کی کیفیت میں ظاہر ہوگا. عرض کیا گیا اللہ کے رسول محتاج نہ ہونے کی حد کیا ہے؟ فرمایا 50 درہم یا اس کی قیمت کے برابر سونا. یعنی جس کے پاس اتنا ہو اسے سوال نہیں کرنا چاہیے. تظن ان يفعل بها فاقرہ، وہ سمجھ رہے ہوں گے کہ ان کے ساتھ کمر توڑ برتاؤ ہونے والا ہے. جیسے کہ پیچھے بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ فاقرہ کا لفظ فقرہ سے ہے. فقرہ کہتے ہیں ریڑھ کی ہڈی کے مہرے کو. تو ریڑھ کی ہڈی کے مہرے کو کچھ تکلیف ہو جائے، اوپر نیچے ہو جائے، وہ کتنی سخت تکلیف ہوتی ہے. تو عربی میں کہتے ہیں یعنی کہ اگر سر کو کچھ مارا تو رأستہ، کمر توڑی تو فقرتہ. ٹھیک ہے. تو فاقرہ کا مفہوم کیا ہے کہ بہت بڑی مصیبت، ناقابل برداشت. یعنی کمر اٹھتی نہیں نا جب انسان کی تو کچھ کرنے کے قابل نہیں ہوتا، سارا جسم ہی بیٹھ جاتا ہے. دوسرا معنی شر، ایک معنی ہلاکت بھی ہے اور ایک معنی آگ میں داخلہ بھی ہے. وہ سمجھے گا کہ اب بہت بڑی مصیبت آ گئی ہے، ہلاکت ہی ہلاکت ہے اور اب آگ میں داخلے کا وقت ہے. اس کو سمجھ آ جائے گی کہ اس کا انجام کیا ہے. یہ کون تظنو ہے؟ جن کے چہرے سیاہ ہوں گے، جن کے چہرے کالح ہوں گے، متغیر ہوں گے، بگڑے ہوئے ہوں گے، نوچے ہوئے اور زخمی ہوں گے. السلام علیکم استاد. کوشچن تھا کہ جب قیامت کے دن سب لوگ اکٹھے ہوں گے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سامنے حاضر ہوں گے تو کیا سب لوگ دیکھیں گے؟ سب لوگ نہیں دیکھ سکیں گے، صرف اہل ایمان ہی دیکھیں گے، کیونکہ سورۃ مطففین میں آتا نا کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون ثم انہم لصال الجحیم. وہ جہنم میں ڈال دیے جائیں گے کفار اور وہ اپنے رب کو نہیں دیکھ سکیں گے. جب کفار سارے اپنے مقام پہ پہنچ گئے تو پھر امت محمد صرف رہ جائے گی یا مسلمان لوگ رہ جائیں گے. پھر سارے لوگ اب جن کے پیچھے تھے وہ ان کے پیچھے چلے جائیں گے، یعنی جو بتوں کے پیچھے تھے، جو شرک کرتے تھے، وہ جہنم میں پہنچ جائیں گے. تو پھر رب تعالی مومنوں کے لیے تجلی فرمائے گا. جنت الفردوس اور جنت عدن میں سے اونچی کون سی ہے؟ کیونکہ ہمیں فردوس مانگنے کے لیے کہا گیا ہے. جی فردوس سب سے اعلیٰ ہے. حشر کے روز جب اکٹھے ہوں گے لوگ تو وہاں پہ منافق بھی ہوں گے اور مسلمان بھی ہوں گے تو دیدار کریں گے، تو پھر وہ منافق بھی دیدار کریں گے. منافق پھر نہیں کر پائیں گے نا، وہ پہچان نہیں پائیں گے. اور وہی وقت ہوگا کہ جب سجدے کے لیے بھی بلایا جائے گا تو جو سجدہ نہیں کرتے ہوں گے وہ وہاں سجدہ نہیں کر سکیں گے. یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود وهم سالمون. جی السلام علیکم استاذہ. پچھلے ہفتے سے ایک مجھ کو کنفیوژن ہے تو میں پوچھنا چاہ رہی تھی آپ سے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا دیدار خواب میں کیا تھا، یہ یہ حدیث صحیح سے تو وہی میں اس کی تھوڑی سی وضاحت میں کنفیوز تھی. دیکھیے کہ اس طرح کے جو امور ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کا جہاں تک تعلق ہے، اور پھر آپ نے بھی فرمایا کہ سب سے زیادہ خوبصورت چہرے کے ساتھ، تو یہ حدیث تو ہے لیکن وہ کیا تھا ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، کیونکہ لیس کمثلہ شیء نا، اللہ کی طرح کوئی چیز ہے نہیں.
تو ہم مثال سے تو نہیں سمجھا سکتے. السلام علیکم استاذہ. یہ قبلے کی طرف رخ کر کے تھوکنے کا، ہم لوگ جیسے کہیں جا رہے ہیں تو اس وقت تو پتہ نہیں چلتا ہمارا. نہیں نماز میں، مسجد میں، اچھا نماز میں. اور یہ فقیر کا جو بتایا ہے جس کے مطلب مانگنے والا جو ہے، اس کی کیا وہ ہے؟ یعنی کہ جیسے بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کوئی کام اسٹارٹ کرنا چاہتے ہیں، ان کو ہم پیسے دے رہے ہیں، مطلب تو وہ تو ان کے پاس کچھ نہ کچھ تو ہوتا ہے، تو ان کو نہیں دینا چاہیے. وہ نہیں، یہ نہیں کہا کہ آپ نہ دیں، آپ تو ہر ضرورت مند کو خود پہچان کر دیں، لیکن یہ ہے کہ جس چیز کو ناپسند کیا گیا وہ یہ کہ ہر ایک کو مطلب کی نظر سے دیکھا جائے، جو ملے اس کے آگے اپنا رونا رو کے اور اس سے کچھ بٹورا جائے، یہ چیزیں منع ہے. سوال کرنا منع کیا گیا، مدد کرنا نہیں منع کیا گیا. مدد تو ہمارے اینڈ پہ نا کہ ہم کسی کی مدد کریں. قلم نہیں ہے لیکن سوال تو نہیں کیا، مگر کسی نے نظر سے پہچان کے دے دیا. جی ہاں. اور بعض اوقات مجبوری میں عاریتاً یا ادھارا بھی بندہ لیتا ہے، وہ لینا اور ہے، اور ایک ہوتا ہے کہ پروفیشنل بیگر بن جانا. ٹھیک ہے نا. مثلا اگر آپ کہیں کہ یہ پانی ذرا پکڑا دے، تو اگر ایک شخص خود پکڑ سکتا تو افضل یہی ہے کہ وہ بھی خود ہی اٹھے. صحابہ کرام کا کچھ ٹوٹ جاتا تھا، گر جاتا تھا تو وہ خود ہی اٹھاتے تھے، کرتے تھے. لیکن بعض اوقات انسان بزرگ ہو جاتا ہے یا کوئی بیمار ہو جاتا ہے، یا پھر یہ کہ جو پاس والے ان کا ایک ادب احترام بھی ہوتا ہے. یعنی کہ اب جیسے نانا دادا ہیں گھر میں، یا کوئی اور ایسے بزرگ ہیں، یا کوئی بیمار ہے یا محتاج ہے، تو اب وہ خود نہیں اٹھ سکتا، تو وہ جینوئن بات ہے. ٹھیک ہے. کسی کا لکھتے لکھتے پین خشک ہو گیا ہے، تو اگر وہ ساتھ والے سے پوچھتے ہیں کہ پین ہے آپ کے پاس، تو یہ سوال منع نہیں ہے، کیونکہ اس کو آگے لکھنا ہے، اور وہ اتنی دیر لکھے گا اور اس کے بعد کیا کرے گا. اس نے یہ اس لیے حاصل نہیں کیا کہ اپنے پینوں کی تعداد بڑھا لے. ٹھیک ہے. کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ اچانک دودھ ختم ہو جاتا ہے اور آپ ایک دوسرے سے لین دین کرتے، پھر لے آتے ہیں اور واپس لوٹا دیتے ہیں. ساتھ ساتھ جو لوگ بہت زیادہ سوال کرتے ہیں ان کی اہمیت بھی ختم ہو جاتی ہے. جی بالکل. تو کیا ہم ان کو ٹوک سکتے ہیں کہ نہیں؟ احسن طریقہ کیا ہے سمجھانے کا؟ دینے والے کو سمجھانا مشکل ہوتا ہے، کیونکہ وہ سمجھتا ہے شاید یہ خود دینا نہیں چاہتا. لیکن یہ ہے کہ جیسے اس وقت میں آپ کو سمجھا رہی ہوں، تو دین کے حوالے سے کوئی بات کی جائے، اور عین اس وقت نہ کی جائے جب وہ مانگ رہا ہو. اس وقت سمجھانا درست نہیں ہوگا، لیکن ویسے جنرلی بات کر لی جائے. السلام علیکم استاد. یہ جو ہم نے کیٹیگری دیکھی ہے کہ اللہ کی خاطر محبت کرنے والوں کی، تو اس کیٹیگری میں ہماری محبت آپ سے بھی آتی ہے، کیونکہ دین کی خاطر ہماری آپ سے بہت زیادہ محبت ہے. تو اگر وہ صرف دین ہی کی وجہ سے ہے، کوئی اور وجہ نہیں ہے، تو انشاءاللہ ہم سب ایک دوسرے سے کریں. کیونکہ یہاں جو لفظ استعمال ہوا المتحابون کا لفظ ہے کہ ایک دوسرے سے محبت کرنے والے. یعنی کوئی بھی محبت صرف ون سائیڈڈ نہیں ہوتی، بلکہ دوسرے کو بھی محبت کرنی چاہیے. یعنی جب آپس میں ملے تو صاف دل کے ساتھ اور ایک اچھے اخلاق کے ساتھ. یعنی کہ اس محبت کو فار گرانٹیڈ بھی نہیں لینا چاہیے کہ اگر کوئی دین کی وجہ سے آپ سے محبت کر رہا ہے تو آپ اس کی محبت سے ناجائز فائدہ اٹھائیں یا اس کے ساتھ بد اخلاقی برتیں یا بے رخی برتیں. نہیں، جواباً بھی ویسا ہی پھر اخلاق اختیار کرنا چاہیے. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ ہم نے آج کا لیسن سنا، بہت انفارمیٹیو، بہت دل پہ اثر کرنے والا. انشاءاللہ کچھ سوالات ہیں آپ سے، دیکھتے ہیں، پوچھتے ہیں، اور پھر انشاءاللہ ہم ڈسکشن کی طرف آئیں گے. شفق آپ ذرا لیں گے، میرے پاس اذان ہو رہی ہے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پہلا سوال دیکھتے ہیں. فل ان دا بلینک ہے آپ کے سامنے. جی کون پڑھے گا اور کون کرے گا؟ تسنیم پڑھے. شبانہ کا ہاتھ اوپر ہے، شبانہ کو پہلے موقع دے دیتے ہیں. جی شبانہ جی کہیے. دنیا کی مثال آخرت کے مقابلے میں ایسی ہے جیسے تم میں سے کوئی اپنی انگلی سمندر میں ڈالے پھر دیکھے کہ کتنا پانی اس کی انگلی کے ساتھ لگتا ہے. ٹھیک ہے. اس کو آپ نے شروع سے اوپر سے نہیں پڑھا. مستور جوبنی فہر میں سے تھے، کہتے ہیں میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، دنیا کی مثال آخرت کے مقابلے میں ایسی ہے جیسے تم میں سے کوئی اپنی انگلی سمندر میں ڈالے، 'پھر دیکھے کہ کتنا پانی اس کی انگلی کے ساتھ لگتا ہے'۔ ٹھیک ہے. شبانہ کہیے. مستور جوبنی فہر میں سے تھے، کہتے ہیں میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، دنیا کی مثال آخرت کے مقابلے میں ایسی ہے جیسے تم میں سے کوئی اپنی انگلی سمندر میں ڈالے پھر دیکھے کہ کتنا پانی اس کی انگلی کے ساتھ لگتا ہے۔
ٹھیک ہے، چلیں اس پہ کبھی نیلوفر باجی جو ہے آپ لوگوں کی کریکشن بھی کرائیں گے. آپ ایک لفظ غلط پڑھ رہے ہیں، ڈیش میں ڈالیں پھر دیکھیں کتنا پانی اس کی انگلی کے ساتھ لگتا ہے. اچھا جی، نیکسٹ جو ہے اس میں یہ ہے کہ ان آیات سے قرآن مجید سننے کا کیا ادب پتہ چلتا ہے؟ القیامہ کی آیات جو ہیں وہ 16 to 17 ہیں. جی ممتاز منتظر، آپ اس حوالے سے کچھ کہنا چاہیں گی؟ جی باجی ان آیات سے قرآن مجید سننے کا یہ ادب پتہ چلتا ہے کہ یعنی سننا ہے، جس وقت تلاوت چل رہی ہو یا قرآن پڑھا جا رہا ہو تو اس کو غور سے سننا ہے، ساتھ پڑھنا نہیں ہے یا کسی اور کام میں نہیں مشغول ہونا، جیسے کہ کوئی اکثر لوگ سعادت اپنے وظیفے پڑھتے ہیں یا تسبیح پڑھتے ہیں، یا اس کے مطلب سننا غور سے اس کو. ہاں، یا لگا دیتے ہیں اور پیچھے چل رہا ہے، خود آگے باتیں کر رہے ہیں. اور کوئی اس حوالے سے کچھ کہے؟ سدرا عرفان. جی اس میں اس کے بارے میں ایک آیت بھی ہے نا کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ مطلب ہمیں اس پر ہی عمل کرنا ہے نا، کہ مطلب خیرکم تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے. اور مطلب اور اس میں یہ بھی ہے کہ مطلب اس کو جلدی نہ کرو، جلدی مت کرو. ہمیں ہوتا ہے کہ ہم جلدی حفظ کر لیں یا مطلب جلدی سے سورت کو کمپلیٹ کریں، اور کب نصف کمپلیٹ ہوگا، تو یہ ان سب چیزوں سے جو ہے نا ہمیں ذرا وہ اوائڈ کرنا ہے. ٹھیک ہے، آج کی لرننگ اس حوالے سے بہت خوبصورت تھی کہ اپنے آپ کو تھوڑا سا سلو ڈاؤن کرنا ہے انشاءاللہ. جی نازیہ جاوید. جی اس میں 3 باتیں تھیں کہ قرآن کو کان لگا کر سنیں، زبان کے بیان کے بعد عمل بھی کریں، اور تلاوت کی جائے تو جو بھی اس میں احکام آئیں ان کی پیروی کی جائے. ویری گڈ، آپ نے تینوں ماشاءاللہ تبارک اللہ بتا دی، الحمدللہ. ٹھیک ہے، اور باجی بھی واپس آ گئی ہیں. باجی کروں سلائڈ پیچھے والی؟ جی السلام علیکم. اسی پہ پہلے بات کر لیتے ہیں. جزاک اللہ خیرن کثیرہ. دیکھیے اس میں جو ہے نا کہ نہ آپ حرکت دیجیے ساتھ اس کی اپنی زبان کو، تاکہ آپ جلدی کریں اس کو. اس حوالے سے آپ میں سے کچھ ساتھیوں نے اپنے ریفلیکشن بھی شیئر کیا اور باقی بھی بتایا. آپ نے کبھی محسوس کیا مثلا آپ ہو کسی مجلس میں ہو، کسی محفل میں ہو، کوئی سوال کرے کسی سے کہ اچھا آپ چلے یہ پڑھ کے سنائیں. بعض اوقات کلاس میں بھی ہم دیکھتے ہیں اچھا آپ یہ پڑھیے، تو وہ ایک شخص سے پڑھ رہا ہوتا ہے نا تو باقی بھی ساتھ وسپر کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ ہم بھی اس کو ساتھ ساتھ سیکھ لیں یا ہم بھی اس کو یاد کر لیں، ہم بھی درست پڑھ لیں. تو اس چیز کو بھی یہاں منع کیا جا رہا ہے، کیونکہ یہ بات یہ تھی نا کہ جبرائیل جب علیہ السلام جب پڑھتے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ساتھ ہی پڑھتے تھے کہ مجھے یاد ہو جائے. یہ بہت اہم حصہ ہے، اس سے ہم نے بچنا ہے. میں آج ہی کسی مجلس میں تھی تو وہاں پر جیسے بعضوں کو تو نا انسان کے ہاتھ میں تسبیح ہوتی ہے تو اپنے بیٹھے بات چیت ہو رہی ہوتی ہے تو تسبیح کر رہا ہوتا ہے. تو جب تلاوت قرآن شروع ہوئی نا وہاں تو میں نے اس کو بند کر دیا تسبیح کو، کیونکہ اب میرا کام کیا ہے کہ مجھے قرآن کی بات کو سننا ہے، کیونکہ میں حاضر ہوں مجلس میں. تو یہ قرآن کے ادب میں سے بہت اہم ادب ہے، آپ سب نے اس پہ عمل کرنا ہے کہ اگر تو آپ نے قرآن لسننگ کے لیے لگایا ہوا ہے تو ساتھ ساتھ پڑھے نہیں، سنیں. سننا اور پڑھنا 2 ڈفرینٹ چیزیں ہیں، دونوں کام ساتھ نہیں ہو سکتے. اب آپ میں سے کوئی اگر اس حوالے سے کوئی بات کہنا چاہے، پوچھنا چاہے تو اپنا ہینڈ ریز کریں، بات کریں کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جب قرآن جیسے تلاوت سنے ہو تو ساتھ ساتھ پڑھنا چاہیے اس کو خود بھی. کیا یہ درست طریقہ ہوگا؟ کیا اس آیت میں یہ کہا جا رہا ہے ایسا کرنے کو؟ سعدیہ خالد کہیے. جی میم، آج یہ ان آیات نے نا بہت ساری چیزیں مزید واضح کی ہیں، کیونکہ ابھی میں اس پہ وہ ہو رہی تھی کہ جیسے ہینڈ ریز کرنے کے بعد اندر سے بھی بڑی جلدی ہو رہی ہوتی ہے کہ بس جلدی سے میری ٹرن آ جائے، کسی طرح میرا نام لے لیا جائے. اس میں بھی آج یہ تحمل کا سبق ملا ہے کہ ہمیں تھوڑا تحمل دکھانا چاہیے. پھر دوسرا یہ ہے کہ لسننگ کے جو بھی آداب آج پتہ چلے ہیں اس میں انشاءاللہ بچوں کو بھی بتاؤں گی کہ کبھی یہ نہ کریں کہ بس لسننگ کر لگا دیں تلاوت اور پھر اپنے کام میں لگے رہیں. نہیں، آپ نے اس پہ غور بھی کرنا ہے. انشاءاللہ میں خود بھی اس پہ عمل کروں گی اور اپنے بچوں کو بھی بتاؤں گی، خصوصاً اپنے ہسبینڈ کو. وہ اکثر لگا لیتے ہیں اور پھر مجھے لگ رہا ہوتا ہے کہ وہ کہیں بزی ہیں، میں کہہ نہیں پاتی، لیکن آج انشاءاللہ یہ چیز شیئر کروں گی ان سے. ٹھیک ہے، یہ ادب بھی ہے. اور یہاں اس آیت میں یہ تو ہے ہی ادب بالکل نا،
وہ یہ اس کی یہ اس سائڈ سے بھی کنیکٹڈ ہے نا کہ جب قرآن پڑھا جائے تو غور سے سنو. لیکن یہاں ایک اور ادب اس سے بھی آگے کیا بتایا جا رہا ہے کہ غور سے سننے کے ساتھ ساتھ اپنی زبان کو بھی خاموش رکھو اور صرف سننے پہ توجہ دو. بارک اللہ فی علم میں کہ اللہ تعالیٰ بہت آپ کو بہترین طریقے سے ویسا قرآن پڑھنے کی توفیق دے جیسا اس نے نازل فرمایا. آمین. اچھا پیچھے جو ایک حدیث پہ بات ہو رہی تھی اس سے یہ بتائیں کہ یہ جو ہے یہ بنی فہر قبیلے سے تھے نا صحابی جنہوں نے شیئر کیا, یہ بتائیے کہ دنیا کی مثال آخرت کے مقابلے میں ایسی ہے یا یہ بتایا جا رہا ہے جیسے تم میں سے کوئی اپنی انگلی سمندر میں ڈالے پھر دیکھے کہ کتنا پانی اس کی انگلی پر لگتا ہے. اس سے کیا بات سمجھ میں آتی ہے؟ شوان صحیح آپ ہی بتائیے کیا سمجھ میں آتا ہے؟ اس سے یہ سمجھ آتا ہے کہ دنیا کی حقیقت جو ہے وہ بہت مطلب حقیر ہے. دنیا کہ اگر اتنا بڑا سمندر ہے تو وہ آخرت ہے, اور دنیا ہم انگلی اپنی ڈالتے ہیں اور تھوڑا سا پانی انگلی کے ساتھ لگتا ہے, تو مطلب دنیا کے پیچھے ہم بھاگتے رہتے ہیں اور دنیا کتنی حقیر ہے کہ کچھ بھی نہیں ہے آخرت کے مقابلے میں. اب ایسا کیجیے گا اس ہفتے, بالکل ٹھیک, شاباش. ذرا آپ سب اور میں بھی ایسا کرتے ہیں کہ ذرا اپنے گھر پہ نظر ڈالیں, اپنے زیورات پہ ڈالیں, اپنے بینک بیلنس کو سوچیں, اپنے بچوں کو دیکھیں. سب دنیا ہے نا, ہر پریشیس چیز جو میرے دل کے بہت قریب ہے ذرا اس کو دیکھیں اور سوچیں یہ میری انگلی پہ جب پانی لگتا ہے کتنا لگا رہ جائے گا. یہ اس سے بھی گویا اتنی اس کی ویلیو ہے, اور اس کی خاطر میں نے آخرت کا کون سا عمل چھوڑا ہوا ہے. ایکچولی سوچنے کی تو یہی بات ہے نا. پانی تو ٹھہرتا بھی نہیں انگلی پہ, بس مست ہی ہو کے اور نکل جاتا ہے. ہتھیلی کی بھی بات نہیں کی کہ ٹھہر جائے, انگلی پہ کتنا رہ جائے گا. اور اس کے لیے ہم نے جان لڑائی ہوئی ہے دنیا کے لیے, اور ہر چیز پشت کی ہوئی ہے. اللہ ہم پہ رحم کرے. آگے دکھائیں جی, ہم ریفلیکشنز لیتے ہیں اپنے ساتھیوں کے. سوالات تو ہو گئے. مریم قریشی آپ کہیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آج کی جو آیت تھی بل یرید الانسان لیفجر امامہ, جو آیت ہے یہ پچھلی آیت اور آج کی جو آیت تھی کہ استاد صاحبہ نے آیت نمبر 14 میں کہا کہ بل الانسان علی نفسہ بصیرہ, کہ انسان جو ہے اپنے نفس پر خوب نظر رکھنے والا ہے. اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہمیں اپنے گناہوں کا اور برائیوں کا پتہ چلتا ہے. جس طرح کہ ہم نے پچھلی کلاس میں پڑھا کہ نفس کی 3 اقسام کے بارے میں ہم پڑھا کہ نفس مختصر آپ نے بات کرنی ہے, وہ ہم پچھلی کلاس میں کر گئے. سیکھے جانے والی بات کیجیے آج, کیا سیکھا پھر؟ کہ انسان جو ہے تو اپنے نفس پر خوب نظر رکھنے والا ہے. جو وہ اچھائی کر رہا ہے اور جو وہ برائی کر رہا ہے ان دونوں کے بارے میں اس کو پتہ ہے. تو اگر وہ اپنے فطرت کو اچھائی کی طرف ڈھال دے تو اس سے اس کو رہنمائی ملتی ہے, اور اللہ تعالیٰ بھی اس کی رہنمائی فرماتے ہیں. جزاک اللہ خیر, بہت اچھا پوائنٹ. کوشش یہی کرنی ہے کہ اچھائی کی طرف اپنے نفس کو ڈالیں. اللہ ہماری مدد کرے, آمین. جزاک اللہ خیر. فرحت مسعود کہیے. جیسے آیت نمبر 20 ہے کلا بل تحبون العاجلہ, کہ مطلب ہم ہر چیز دنیا میں نا جلد ملنے والی چیز کو زیادہ پسند کرتے ہیں, اور ہم کہتے ہیں کہ بس ہماری دعا بھی جلدی قبول ہو جائے, جو کام کر رہے ہیں ہم اس کا ریوارڈ بھی جلدی کر لیں, اور آخرت کے اجر کو چھوڑ دیتے ہیں دنیا کے اجر کے پیچھے. بس یہ جو سیکھنے کی بات ہے جی. تو بس ہم جلدی کرتے ہیں, جس عمل کو دنیا میں کوئی اجر ملتا ہے اسے تو بھاگ کر کرتے ہیں, لیکن جس میں بس آخرت پہ ہے تو پھر بس یہ ہوتا ہے کہ بندہ اس میں تھوڑا سلو کرتا ہے, اتنا تیزی سے نہیں کرتا جتنا دنیا کے ہم کام کرتے ہیں. بالکل, حالانکہ ہونا کیا چاہیے کہ یہ ساری ہونا فی الخیرات, نیکیوں میں جلدی کرو. بہت اچھی بات, جزاک اللہ خیر. فاطمہ سفیان فرمائیے. جی باجی. باجی میں یہ جو کچھ دن اس دن چہرے تر و تازہ ہوں گے, اس پہ میں تھوڑا سا وہ کہہ رہی تھی, غور و فکر کر رہی تھی کہ میرے آج کل جو نا گھر میں پہلے جو نا میرے شوہر میرے ہسبینڈ بولا کرتے تھے کہ نا آپ کا کلر بہت تھوڑا نا ڈل ہوا کرتا تھا. تو نا جب سے تھوڑا عرصہ گزرا ہے نا, میں نے قرآن کے ساتھ تھوڑا سا تعلق مضبوط کیا الحمدللہ. تو وہ ایسے ہی خود ہی بول رہے تھے, آج صبح بھی بول رہے تھے کہ جو نا تمہارا کلر ایک دم سے بدل گیا ہے. اور میں نا اندر سے مجھے ایسا ہوتا ہے کہ الحمدللہ فجر کی نماز کو جو نا میں نے جو پڑھتی تھی نا, تو مجھے ایسا ہوتا تھا کہ یار اس سے جو نا چہرے پہ انشاءاللہ روشنی آئے گی. تو وہ نا ایک اندر سے ایک فیلنگ آنے لگ گئی تھی, تو وہ جو نا سب کو محسوس ہونے لگ گئی. تو میں آج یہ پڑھ رہی تھی اور سن رہی تھی کہ وضو سے اور نماز کی پابندی کرنے سے دنیا میں بھی انسان کے چہرے میں تبدیلی محسوس ہوتی ہے. تو مجھے بہت خوشی ہوئی الحمدللہ.
یہ سن کے۔ ماشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کا چہرہ تر و تازہ آمین ثم آمین۔ رونق رکھے اور علم کی روشنی اور عمل کی روشنی آپ کے چہرے سے جل کے، اور مجھے تو بہت خوشی ہوئی کہ ہسبینڈ سے ایسی تعریف سننا تو واقعی بہت دل خوش کرتا ہے۔ کم ہی لوگ تعریف کرتے ہیں ویسے ذرا، لیکن آپ کو اگر یہ کمپلیمنٹ ملا ہے تو بارک اللہ فیکم، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے اور استقامت نصیب فرمائے علم و عمل میں، اللہ قبول کر لے۔ اصل تو بات یہ کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمارے دلوں کو روشن کر دے، آمین۔ شاہدہ پروین کہیے۔ جی اس میں میں نے یہ اپنی نیتوں کے بارے میں کہ یہ ہمیں اپنی نیتیں کس طرح رکھنی چاہیے، اور اپنی زندگی ہمیں اپنے تدبر اور غور و فکر کرنی چاہیے، کیونکہ اس طرح ہم جب تک ہم قبر تک اپنا علم کو حاصل کرتے رہیں گے، کیونکہ جیسے ہوتا ہے گھروں میں عموماً لوگ ہمیں بہت طعنے تشنی دیتے ہیں، ابھی تمہارا کورس ختم نہیں ہو رہا، یہ ہو رہا وہ ہو رہا، تو میں اس چیز کو برداشت صرف کرتی ہوں، کبھی بحث مباحثہ نہیں کیا، نہ کبھی میں نے شرم محسوس کی ہے۔ تو کیونکہ دنیا کے جسم تو مرنے والے ہیں، آخرت تو قرارگاہ ہے، ہمیں اس کے لیے اپنی توجہ دینی ہے اور اچھے طریقے سے کام کرنا ہے، دنیا کی کڑواہٹ کو ہم برداشت کرنا نے تو ابھی آغاز کیا ہے۔ علم تو ایک ایسا سمندر ہے جس کی کوئی انتہا ہی نہیں ہے، اور ہم نے کیا ہے۔ جی جانتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں جانتے۔ آپ دیکھیں ہر کچھ بھی سیشن میں نہیں، ہم کو لگتا ہے کہ ایک نئی بات ہی کوئی پتہ چلی ہے۔ سبحان اللہ۔ بالکل، چلیں سبحان ایسا اللہ۔ کرتے ہیں کہ میں تھوڑا سا آپ کو ہوم ورک پہ بات کر لیتی ہوں، اگر پھر وقت ہوا تو بات کریں گے، ورنہ انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم کر لیں گے۔ جو ساتھی رہ گئے ابتدا میں بھی انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم بات کریں گے۔ دیکھیں آج ہم نے پڑھا کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن مجید پڑھے اور پڑھائے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ مجھے اور آپ کو ان بہترین لوگوں میں شامل کر دے اور شامل رکھے، اور اس کی کوشش ہم نے کرنی ہے کہ زندگی کے آخری لمحے تک ہم قرآن پاک پڑھتے رہیں اور پڑھاتے رہیں انشاءاللہ۔ پڑھانے کے کئی طریقے ہو سکتے ہیں، خود پڑھانا، کسی اور کو مقرر کر دینا، خود بھی سیکھنا، کوئی ایک بات بھی سیکھا کریں نا سیشن سے، وہ اپنے گھر میں شیئر کیا کریں۔ تو آج آپ نے جو چیز سیکھی ہے قرآن پڑھنے سے، آیات سے، وہ آپ نے اپنے گھر میں شیئر کرنی ہے، اپنے اہل سے شیئر کرنی ہے، اپنے دوستوں سے شیئر کرنی ہے۔ اس ہفتے آپ نے اس پر عمل کی بھرپور کوشش کرنی ہے تاکہ آپ بہترین لوگ، اللہ تعالیٰ آپ کو لکھ لے بہترین انشاءاللہ۔ ہم تو اپنے آپ کو کتنا بھی بہترین سمجھیں، اگر اس نے بہترین نہ سمجھا تو پھر کیا فائدہ ہوا انشاءاللہ۔ تو ہماری تو ٹوٹی پوٹی سی کوشش ہے، اللہ سے قبول فرما لے، آمین۔ اور اسی کوشش کا ایک حصہ جو ہے وہ ہم آپ سے شیئر کرنے جا رہے ہیں کہ ہم آپ سے آگے کا رمضان پروگرام شیئر کرنے جا رہے ہیں اپنا۔ بہت سوال ہمیں آ رہے ہیں مختلف جگہوں سے کہ کیا ہوگا اس رمضان۔ پہلی بات تو میں آپ کو بتاؤں کہ 20 فیبروری کو انشاءاللہ ہم اپنے اس کورس کی تکمیل کر رہے ہیں، پارٹ 2 کی، اور رمضان کے بعد ہم پارٹ 3 کا شروع کریں گے، اور انشاءاللہ 22 فیبروری کو ہم سیٹرڈے کے دن استقبال رمضان رکھیں گے۔ رمضان قرآن کا مہینہ ہے نا، تو اس میں ہم انشاءاللہ قرآن اس رمضان کو بہترین طریقے سے کیسے گزاریں اس پر بھی بات کریں، اور اس میں زیادہ سے زیادہ قرآن سے تعلق کیسے قائم کریں اس پہ بھی بات کریں گے۔ تو آپ نے یہ جو استقبال رمضان ہے، اس میں بہت سے لوگوں کو اپنے ساتھ شامل کرنا ہے انشاءاللہ۔ آن لائن ہوگا، اوپن فار آل ہوگا، اور ہمارا رمضان پروگرام جو ہے انشاءاللہ اور یہ جو استقبال رمضان ہے نا، دیکھیں استاذہ محترمہ کا جو پروگرام اس دفعہ رمضان کا ہوگا نا انشاءاللہ، اسی کو ہم یہاں پہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ جیسے پچھلی دفعہ انہوں نے دورہ قرآن کرایا تھا، تو ہم نے دورہ قرآن ہی انشاءاللہ انہوں نے رات میں اپنے ڈے ٹائم میں کرایا تھا، جو ہماری رات ہوتی ہے نا، تو وہ بہت سے لوگ اٹینڈ نہیں کر سکتے، تو ہم نے اس کو اپنے ٹائم میں، جو دوپہر کا ہمارا مخصوص ٹائم ہے، اس میں ہم نے کیا تھا۔ اس سال بھی ہم یہی کریں گے، جو استقبال ہوگا استاذہ کا انشاءاللہ وہ ہم یہاں کلاس میں سنیں گے، اس پہ ڈسکس کریں گے، اور آپ کو پتہ ہے کہ ہم پھر اس میں بہت کچھ ایکٹیویٹیز بھی ڈالتے ہیں، کوئی اسپورٹ بھی ڈالتے ہیں، وہ سب انشاءاللہ ہم کریں گے۔ اور پھر جو استاذہ انشاءاللہ اس دفعہ استاذہ کا پروگرام ہے کہ وہ معنی القرآن کروائیں گی، قرآن کے معنی، پھر عمل کی بہت سی چیزیں اور مجلس کی برکت، یہ سب آپ انشاءاللہ لے کے اٹھیں گے۔ تو وہی انشاءاللہ ہم اپنے ٹائم میں کریں گے 3 سے 5 پاکستانی ٹائم۔ استاذہ تو ٹورنٹو کے ٹائم سے کرائیں گی، ظاہر ہے وہ میرے اور آپ کے ٹائم سے ہو سکتا ہے بہت مختلف ہو، نائٹ کا ٹائم ہو، ہم اٹینڈ نہ کر سکے، تو ہم لیٹسٹ جو استاذہ کرائیں گی اس کو ہم سنڈے 23 فیبروری سے شروع کریں گے انشاءاللہ ایوری ڈے،
اور رمضان سے تقریباً امید ہے کہ چند دن پہلے رمضان کے دنوں میں عید سے چند دن پہلے ہم اسے مکمل کر لیں گے. رمضان سے پہلے شروع کریں گے اور عید سے چند دن پہلے مکمل کر لیں گے انشاءاللہ. 3 سے 5 ہمارا ایوری ڈے ٹائم ہوگا. سنڈے 23 سے ہم شروع کر رہے ہیں. آپ سب نے اس کی تیاری کرنی ہے ابھی سے، اور بہت سے لوگوں کو لے کے آنے. اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر عطا فرمائے. باقی ہوم ورکس بھی انشاءاللہ حدیث ہم آپ سے شیئر کر لیں گے. اور دیکھیں آج ہم نے پڑھا تھا کہ حدیث اللہ تعالیٰ اس شخص کے چہرے کو تر و تازہ رکھے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کسی تک پہنچائے. تو یہ ساری احادیث انشاءاللہ آپ نے شیئر کرنی ہے اور لوگوں سے. بارک اللہ فیکم. یہیں تک بات کرتے ہیں انشاءاللہ. اب نیکسٹ ویک ہماری ملاقات ہوگی. اب میری اور آپ کی ملاقات ہوگی، اور اب آپ کا ہے ٹرانسلیشن ٹائم. تو ہم اپنی ٹیم کی طرف چلتے ہیں انشاءاللہ. وہ آپ کا پچھلے لیسن کا ٹرانسلیشن سنیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رومز جو ہیں وہ میں نے آپ کے اوپن کر دیے ہیں. لیفٹ ہینڈ سائڈ پر دیکھیے گا، آپ کے پاس آپشن آ رہا ہوگا، اسکرین پر کلک کیجئے، رومز پر کلک کیجئے، یعنی کہ جو آپشن ہے جوائن بریک آؤٹ روم کا. اس کے بعد جو ہے آپ کے سامنے سارے رومز آ جائیں گے. روم 10 اور 11 کے اسٹوڈنٹس آج اکٹھے ہیں ثنا وسیم کے ساتھ. تو انشاءاللہ یہ ہے کہ آپ اپنے رومز میں جائیے. اور مین سیشن میں مائک میں ہینڈ اوور کرتی ہوں سمرا احمد کو. جی باجی، مائک از اوور ٹو یو ناؤ. جی جزاک اللہ خیر شفقت. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ٹرانسلیشن ٹائم میں خوش آمدید کہتی ہوں آپ سب کو. امید ہے آپ سب نے اپنا ٹرانسلیشن جو ہے وہ اچھا سا ریوائز کیا ہوگا. تو شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی فرد کا ہاتھ سب سے پہلے مجھے نظر آ رہا ہے. جی فرد مسعود. 5 آیات کا ترجمہ جو ہے تمام سٹوڈنٹس باری باری سناتے جائیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا اقسم، نہیں میں قسم کھاتا ہوں، بیومی دن کی، القیامہ قیامت کے، ولا اور نہیں، اقسم میں قسم کھاتا ہوں، بن نفسی نفس کی، اللوامہ ملامت کرنے والے. یحسبو کیا سمجھتا ہے، انسان الن کہ ہرگز نہیں، نجمع ہم جمع کریں گے، اذامہ اس کی ہڈیاں، بلا کیوں نہیں، قادرین قادر ہیں، اللہ اس پر، ان کے نسویہ ہم درست کر دیں، بنانہ اس کے پور کو، بلکہ یریدو چاہتا ہے، انسان لیفجرا کہ وہ گناہ کرتا رہے، امامہ اپنے آگے بھی. ماشاء اللہ، بارک اللہ فیکم فرد، بہت اچھا سنایا. جی آگے نیکسٹ ہے افشا نیلم. جی افشا. یسألو پوچھے گا، ایانا کہاں ہے، یوم دن، القیامہ قیامت کا، فائزہ پھر جب، باریکا چندھیا جائیں گی، البصرو آنکھیں، وخسفا اور بے نور ہو جائے گا، القمرو چاند، وجمیا اور جمع کر دیں گے، الشمسو سورج کو، والقمر اور چاند کو، یقولو وہ کہے گا، الانسانو انسان، یومئذ اس دن، آئینہ کہاں ہے، المفر جائے پناہ، کلا ہرگز جزاک اللہ خیر افشا. اچھا ایک لفظ پہ غور کریں. آئینہ کا مطلب ہے نا کہاں ہے، ابھی آپ نے سنایا، ٹھیک ہے. اسی طرح اوپر آ رہا تھا ایانا، تو ایانا کا مطلب کیا ہے؟ پوچھے گا. یسالو کہاں ہے، ایانا کب ہے. جی اب آپ نے درست کر لیا خود ہی اپنے ٹرانسلیشن کو. جی بالکل. تو ایانا کا مطلب ہے کب ہے، اور اینا کا مطلب ہے کہاں ہے. ٹھیک ہے، بارک اللہ فیکم، جزاک اللہ خیر. جی سادسہ اختر. السلام علیکم میم. وعلیکم السلام رحمۃ اللہ. کلا ہرگز نہیں، لا
نہیں کوئی جائے گا الا طرف ربی کا آپ کے رب کے یومئذ اس دن مستقر ٹھکانہ ہے یمبا خبر دیا جائے گا الانسان انسان یومئذ اس دن بما اس کی جو قدمہ اس نے آگے بھیجا آخر اور اس نے پیچھے چھوڑا بلکہ انسان علی نفسی ہی اپنے نفس بصیرہ تم خوب نظر رکھنے والا ہے ولو اور اگرچہ القا وہ ڈالے معاذرہ معذرتیں اپنی. جی سادسہ آیت نمبر 13 کو دیکھیں، اس کا جو پہلا لفظ ہے نا اس کی عربک دوبارہ پڑھیں. یونبا خبر دیا جائے گا. اب ٹھیک پڑھا آپ نے، جی ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر، احسنتی، اچھا ترجمہ سنایا. جی سعدیہ خالد. جی لا اقسم نہیں میں قسم کھاتا ہوں بیومی دن کی القیامہ قیامت کے ولا اور نہیں اقسم میں قسم کھاتا ہوں بالنفسی نفس کی اللوامہ ملامت کرنے والے. ایحسب کیا سمجھتا ہے الانسان انسان اللن کہ ہرگز نہیں نجمع جمع کہ ہم جمع کریں گے عظامہ اس کی ہڈیاں بلا کیوں نہیں قادرین ہم قادر ہیں علی اس پر ان کے نسویہ ہم درست کر دیں بنانہ اس کے پور کو بلکہ یریدو چاہتا ہے الانسان انسان لیفجرا کہ وہ گناہ کرتا رہے امامہ اپنے آگے بھی. جزاک اللہ خیر، جزاک اللہ خیر سعدیہ. دیکھ لیتے ہیں انشاءاللہ دوبارہ بھی ٹائم ہوا تو دوبارہ بھی انشاءاللہ آپ کو موقع دیں گے. بارک اللہ فیک. جی عائشہ نور کا نام مجھے نظر آ رہا ہے. میم کہاں سے سٹارٹ کروں؟ جی آیت 6 سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی یسألو وہ سوال کرتا ہے ایانا کب ہے یوما دن قیامہ قیامت کا فاذا پس جب بریقہ وہ چندھیا جائیں گی البصر نگاہیں خصف اگلا پیج وخصف اور دھسا دیا جائے گا القمر چاند وجمع اور جمع کر دیے جائیں گے الشمس سورج والقمر اور چاند یقول وہ کہے گا الانسان انسان یومئذ اس دن اینا کہاں ہے المفر راہ فرار. جی عائشہ جی جزاک اللہ خیر. عائشہ ایک لفظ کا ترجمہ دوبارہ سنائیں. آیت 8 کو دیکھیں وخسفا چاند کے بارے میں کیا آ رہا ہے؟ وخسفا اور دھسا دیا جائے گا. نہیں یہ وہ والا خس نہیں ہے، ایک اور مطلب بے نور کر دیا جائے گا. جی بالکل بے نور کر دیا جائے گا القمر چاند. جی احسنتی جزاک اللہ خیر. رابعہ خان. جی رابعہ خان آپ انمیوٹ کر سکتی ہیں اپنا مائک؟ میرا ہو گیا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی سنائیے. انہوں نے کہاں سے فنش کیا؟ سوری میں آپ کو. اچھا آیت 11 سے آپ شروع کریں گی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. کلا ہرگز نہیں، لا وزر کوئی جائے فرار نہیں یا کوئی بھاگنے کی جگہ نہیں، الا ربی ٹھیک ہے طرف آپ کے رب کے یوم اذن اس دن المستقر ٹھکانہ ہے یونبا وہ خبر دے گا الانسان انسان یونبا خبر دیا جائے گا الانسان اس دن انسان یوم اذن اس دن بما ساتھ اس کے جو قدمہ اس نے آگے بھیجا و اخرا جو اس نے پیچھے چھوڑا یا بعد میں کیا. بلکہ الانسان انسان علی نفسہ ہی اپنے نفس پر بصیرہ خود نظر رکھنے والا ہے. ولو اور اگرچہ القا وہ ڈالے معاذیرہ معذرتیں اپنی ہو کی ضمیر بھی ہے نا، معذرتیں اپنی. اچھا بصیرہ کا کیا ترجمہ ہوگا؟ بصیرہ خوب دیکھنے والا ہے، خوب نظر رکھنے والا ہے. ہاں اب آپ نے صحیح کہا ہے، خوب نظر. پہلے آپ نے غلطی سے کہہ دیا تھا خود نظر رکھنے والا، یا شاید میں نے غلط سن لیا. چلے الحمدللہ ٹھیک ہے، کریکشن ہو گئی. جی اور ہمارے ساتھ ہیں توقیر آپ سنانا چاہیں گی؟ جی السلام علیکم. وعلیکم السلام رحمۃ اللہ. جی آیت 1 سے شروع کریں. لا اقسم نہیں میں قسم کھاتا بیومی اس دن کی القیامہ قیامت کی ولا اور نہیں اقسم میں قسم کھاتا ہوں بالنفسی
नफ्स की अल्लवामा मलामत करने वाली। अयहसबु क्या समझता है, अल इंसानु इंसान, अल्लन के हरगिज नहीं, नजमा हम जमा करेंगे, इज़ामहु उसकी हड्डियां, बला क्यों नहीं, कादिरीना हम कादिर हैं, ठीक है। हम कादिरीना कादिर हैं, अला उस पर, अन के नुसव्विया बना दें, बनानहु उसके पोर पोर, बल्कि युरीदु चाहता है, अल इंसानु इंसान, लियफजुरा के वो गुनाह करता रहे, अमामाहु अपने आगे भी। जी ठीक है, बारकल्लाहु फीकुम। जी जज़ाकल्लाह। तौकीर एक लफ्ज जो है ना नुसव्विया, ये सवा उनसे है ना, यानी बराबर कर दें, दुरुस्त कर दें, यानी बिल्कुल वैसा ही। ऑफ कोर्स इसके पीछे असल मतलब यही है कि वैसा ही बना दें, लेकिन रूट वर्ड के एतबार से इसका मतलब है हम दुरुस्त कर दें। ठीक है, जज़ाकल्लाह खैर, बारकल्लाह। जी बुशरा यास्मीन। जी जी आज 6। यस मैम। जी यस आलू। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यसअलु वो पूछता है, अय्याना कब है, यौम दिन, अल क़यामत क़यामत का, फ़इज़ा जब बरिक़ चुंधिया जाएंगी, अल बसरु आंखें, जब चुंधिया जाएंगी आंखें, वख़सफ़ा वख़सफ़ा और दंसा दी जाएंगी, और बेनूर हो जाएगा, अल क़मर चांद, व जुमिया और जमा कर दिए जाएंगे, अश-शम्सु सूरज, वल क़मर और चांद, यकूलु कहेगा, अल इंसानु इंसान, यौमा इज़िन उस दिन, ऐना कहाँ है, अल मफर अल मफर फरार की जगह, कल्ला हरगिज नहीं, ला वज़र नहीं कोई जाए पना, इला रब्बिका तरफ तेरे रब के, यौमा इज़िन उस दिन, अल मुस्तक़र ठिकाना है, युनब्बउल इंसानु युनब्बउ खबर दिया जाएगा, अल इंसानु इंसान, यौमा इज़िन उस दिन, बिमा उसकी जो कद्दमा उसने आगे भेजा, व अखरा और उसने पीछे छोड़ा, बल्कि इंसान अला नफ्सिही अपने नफ्स पर, बसीरा खूब नजर रखने वाला है, वलौ वो और लो अगरचे अलका वो डाले, माजीरा माजरतें अपनी। आसंती माशाल्लाह, आप सुना रही थी और माशाल्लाह इतने अच्छे तरीके से सुना रही थी। वैसे तो सभी अच्छा सुना रहे होते हैं, लेकिन मुझे रोकना पड़ता है, लेकिन चूंकि हमारे पास टाइम है इसलिए मैंने सोचा आप 10 आयत पूरी कर लें। बारकल्लाहु फीकुम। वाह जी, चले अब हम बाकी साथियों को मौका देते हैं जो दोबारा पढ़ना चाहते हैं। जी फरत का हाथ खड़ा है। जी फरत, आयत 1 से स्टार्ट करें। आपने आयत 1 तो नहीं पहले पढ़ी थी फरत? मैंने पहले 1 पढ़ी है, आपने मैं वानी फिर पढ़ी आगे है, पढ़ लूंगी। जी आप वेट करें, फिर अफशान से मैं कह देती हूँ। अफशान नीलम। ला नहीं, उक्सिमु मैं कसम खाता हूँ, बियौमी दिन की, अल कियामा क्यामत के, वला और नहीं, उक्सिमु मैं कसम खाता हूँ, बिन नफ्सी नफ्स की, अल्लवामा मलामत करने वाले, यह सबू वो समझता है, अल इंसानु इंसान, अल्लन हरगिज नहीं, नजमा हम जमा करेंगे, इजामाहू उसकी हड्डियां, बला क्यों नहीं, कादिरीन कादिर हैं, अला इस पर, अन के नुसव्विया हम बराबर कर दें, बनानाहू उसके पोर पोर को, बल्कि युरीदू चाहता है, अल इंसानु इंसान, लीयफ चुरा के वो गुनाह करता रहे, अमामाहू अपने आगे भी, जज़ाकल्लाह खैर, बारक जी जज़ाकल्लाह खैर। जी अफशान। जी फरत, जी फरत 2 आयत सुना दें ताकि फिर सादिया की बारी भी आ जाए अगर पॉसिबल हो तो। जी फरत। जी यस आलू वो पूछता है, अय्याना कब है, यौम दिन, अल क़ियामा क़यामत का, फ़इज़ा फिर जब, बारिक़ा चुंधिया जाएंगी, अल बसरु आंखें, व जज़ाकल्लाह खसफ़ा खैर, जज़ाकल्लाह खैर। जी सादिया 2 आयत।
وخسفا اور بے نور ہو جائے گا القمر چاند وجمع اور جمع کر دیے جائیں گے الشمس سورج والقمر اور چاند یقول کہے گا الانسان انسان یوم ازی اس دن اینا کہاں ہے المفر جائے فرار کی جگہ سوری کلا ہرگز نہیں لا وزر نہیں کوئی جائے پناہ الا رب کا طرف آپ کے رب کے یوم ازی اس دن المستقر ٹھکانہ جزاک اللہ خیر. ہے جی بس جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیکم. جو دوبارہ سنا چکے اللہ تعالیٰ، اور جو نہیں بھی سنا چکے اللہ تعالیٰ سب کی کوششوں کو قبول فرمائیں. انشاءاللہ اگلے ہفتے پھر اسی طرح ترجمے کی ایکٹیویٹی میں ایک ترجمہ آپ سے سنا جائے گا. اللہ تعالیٰ آپ کے بہترین جاننے کے بان ہوں، عافیت میں رکھیں، آپ کی کوششوں کو قبول فرمائیں. جزاک اللہ خیر. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللهم اجعل عملي كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا. اللهم اجعل عملي كله صالحا واجعل